ناولز فار ایور میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کل سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج کل کہہ تو نہیں سکتے کہ پراپر سردی پڑ رہی ہے، بٹ ہاں ٹھنڈ تو ہے، سردی تھوڑی بہت تو آ گئی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرمی ہے، کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور میرے اس وقت بھی پاؤں ٹھنڈے ہیں. لیکن پراپر والی سردی نہیں آئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ کہیں گے کہ میں بہت زیادہ دنوں بعد آئی ہوں اور آپ لوگوں کو ناولس نہیں دے پا رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ میں بہت سست ہو گئی ہوں اور کچھ مجھے ایڈکشن ہو گئی. ایکچولی یہ زیادہ تر جو ایپس یوز کرنے کی ہے نا، اس کو میں ایسے ہی فیس بک کی ریلز دیکھتی رہتی ہوں بلا وجہ. مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول میں دیکھتی رہتی ہوں. اس کے علاوہ انسٹاگرام کھول کر اس کی ریلز دیکھتے رہنا، اور نہیں تو یوٹیوب کی ریلز دیکھتے رہنا. تو وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ٹک ٹاک تو میں ویسے بھی نہیں یوز کرتی، تو مجھے اس کا نہیں آئیڈیا. لیکن یہ والی انسٹا بھی میں پہلے یوز نہیں کرتی تھی. یہ بھی کچھ دن پہلے ہی جب میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، تو تب بھی میں نے یوز کیا تھا. تو آج کل یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کسی بھی چیز کی ایڈکشن. مطلب ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، ہم خود کو نہیں کنٹرول کر سکتے، کہ بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور میں آج کل اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ اس ایڈکشن کو ختم کر دوں. جب مجھے یاد آتا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھنی، کیا فضول کام کر رہی ہوں، تو پھر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. لیکن کبھی کبھی مجھے اتنی وہ ہو گئی ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں اور یہ اس طرح سے ٹائم ضائع آ رہا ہے میرا. تو وہ سم ٹائم فیز آ جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کنٹینیوسلی ناولس پرووائڈ کر رہی ہوں، اور یہ بہت بڑی بات ہے. پتہ ہے کیا ہے، میں زیادہ تر اتنے ناولس نہیں پڑھ پاتی. پہلے میرا یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ دنوں تک ناولس پڑھتی تھی، اس کے بعد پھر میں چھوڑ دیتی تھی. میرا ایک فیز آتا تھا، میں نے اس فیز میں بہت زیادہ موویز دیکھنی ہوتی تھی، اور پھر مجھے اتنی وہ دل میرا موویز سے اٹھ جانا کہ میں نے موویز دیکھنا بالکل چھوڑ دینی، بالکل بھی نہیں دیکھنی، مہینوں نہیں دیکھنی. اور اس کے بعد پھر میرا ناولس کا موڈ بننا، تو میں نے پڑھ ہی رکھنی، دن رات ایک کر کے میں نے پڑھنا. تو لیکن اب بیلنس آ گیا ہے کہ اب میں تھوڑا سا ناولس پڑھتی ہوں، لیکن تھوڑا نارمل وے سے، تھوڑا انٹرنیٹ بھی یوز کرتی ہوں، مطلب ڈیٹا بھی یوز کرتی ہوں. ڈیٹا وہی یوز ہوتا ہے، خیر مطلب وہ دوسری ایپس وغیرہ وہ بھی سوشل میڈیا، ایگزیکٹلی میں نے سوشل میڈیا بولنا تھا بٹ وہ میرے منہ سے نکل گیا، تو خیر اٹس اوکے. تو وہ میں یوز کرتی رہتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ پہلے جتنی وہ میں جذباتی نہیں رہی، ایموشنل نہیں رہی، کہ بہت زیادہ. میری فرینڈ بھی کہتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ، وہ کہتی ہے تم بہت زیادہ تم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہو تو پھر اس کو ختم کر کے ہی رہتی ہو. اب اس نے کوئی ناول پڑھنا ہوتا ہے نا، اس کو میں سجیسٹ کرتی ہوں کوئی ناول، تو وہ مہینوں ایک ایک پیج کر کے پڑھتی ہے. پھر وہ کہتی ہے ایسے مزہ نہیں آتا کہ ایک دم سارا پڑھ لیا جائے، آہستہ آہستہ وہ آرام آرام سے پڑھتی ہے. اور اس کو سجیسٹ بھی میں نے نمرہ احمد کے ناولس کیے ہوئے ہیں، کہ نمرہ احمد کے وہ ناولس پڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو میں کہوں نا کہ میں نے یہ والا ناول اسٹارٹ کیا، وہ کہتا ہے ہاں کل تک ختم ہو جائے گا تمہارا یہ ناول. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ اتنے ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہو، اور یہ غلط بات ہے کہ کسی بھی چیز کی اتنی ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن خیر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ہیں ہی ایسے. تو آہستہ آہستہ آپ تھوڑے سے میچور ہوتے ہو، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیزوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آج کل تو پھر بھی میں بہت آپ لوگوں کو ناولس پرووائڈ کر دیتی ہوں، پڑھ لیتی ہوں. لیکن پچھلے 2-3 دفعہ میں نے ایسے ناولس پڑھے ہیں جو مجھے پسند نہیں آئے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے نہیں پسند آئے، مجھے بالکل اچھے نہیں لگے. اپنے چینل پر ہی میں نے پرووائڈ کیے ہیں. تو میرا دل اٹھ گیا ان ناول سے. تو میں نے کہا میں کیا کروں، کوئی ایسا ناول سٹارٹ کروں جس سے کچھ مطلب مجھے ہو کہ اس کی اینڈنگ اچھی ہوگی، کوئی تھوڑا بہت تو ہو، مجھے کلو ملے. تو خیر ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی جو آج میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کے بارے میں، لیکن ہوپ فار دی بیسٹ. آج مجھے ویسے کوئی اچھا سا ہی ناول پڑھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اسٹاک ختم ہو گیا، میرے پاس ناولس نہیں ہے. لیکن سم ٹائمز آپ ناولس پڑھتے جاتے ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ سم تھنگ ڈفرینٹ، کچھ الگ ہونی چاہیے اسٹوری، کچھ ایسی ہٹ کے اسٹوری ہو کہ آپ کو اچھا لگے، آپ انجوائے کرو. لیکن کچھ ناولز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو زیادہ بور کر دیتے ہیں اور آپ کا دل اٹھ جاتا ہے. پھر تسلسل کے ساتھ پڑھنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر مجھے ہوتا ہے کہ یار مجھے اچھے ناولز پڑھنے ہیں. تو آپ لوگ مجھے اچھے ناولز سجیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز مجھے سوشل میڈیا ناولز مت
سجیسٹ کیا کریں. میں سوشل میڈیا ناول سے اب تھوڑا سا کرتی ہوں کہ اوائڈ کرتی ہوں. یہ سوشل میڈیا ناولز ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ بہت لینتھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ لینتھی ہوتے ہیں. اور آپ جو لوگ مجھے ناول سجیسٹ کریں وہ شارٹ ہوں تب میں کر سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں. کچھ مجھے شارٹ ناولز بھی آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہو، لیکن یار سم ٹائمز میں ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتی اور پھر آپ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر پاتی. تو بہت ساری پرابلمز ہیں. کیا کروں میں، ننھی سی جان ہوں، کتنے کوئی کام دیکھوں میں. ابھی میں نے اتنے کام پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جو میں کر رہی ہوں وہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں رہا. لیکن خیر آپ ایسے ہی کرتے ہو، آپ ایک چیز پر اسٹک نہیں رہ سکتے. آپ کو کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ ایک ہی چیز، ایک ہی جگہ اور ایک ہی کام پر آپ لگے رہیں. ٹھیک ہے، کام میں آپ کو ویریشن لانی چاہیے، ڈفرینٹ کام کرنے چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ ایک جگہ ٹکے ہوئے ہو، آپ ایک جگہ کام کر رہے ہو، سیٹسفائڈ ہو، تو آپ کو وہیں رہنا چاہیے. میں کہتی ہوں نہیں، غلط بات ہے. اگر آپ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کریں گے تو اس میں کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، ہاں دیکھ کر کام کرنے چاہیے. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ چھوڑ دیں تو پھر دوبارہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. لکیلی کسی کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ بعد میں بھی وہ کام دوبارہ کر سکتے ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرا یوٹیوب کا کام ہے یا یوٹیوب پر میں ورک کرتی ہوں تو مجھے اور بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ یوٹیوب کا کام اب میرے پاس ہی رہے گا، یہ کہیں نہیں جانے والا. کیونکہ میں جب جس طرح مرضی چاہوں میں اس کام کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتی ہوں. اور لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ جس ٹائم مجھے وہ کام کرنا چاہیے، کوئی اور کام، وہ پھر بعد میں مجھے موقع ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے. تو ابھی مجھے اس وقت کو گین کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اسی لیے آپ لوگ خود یہ طے کریں کہ کون سا ٹائم، کون سا وقت اچھا ہے، مطلب کون سا کام اس وقت اچھا رہے گا. تو یہ آپ لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، خود دیکھنا ہے. اور پھر آپ لوگ کیجئے، ویریشن لائیے اپنے کام میں، ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کریں. ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے آپ کس میں بیسٹ ہو، آپ کس میں اچھے وہ کر سکیں، لیکن آپ لوگوں کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. تو آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پا رہی، کیونکہ مجھے خود نہیں آئیڈیا کہ وہ کیسا ہے. اور ہوپ فار دی بیسٹ کہ یہ اچھا ہو، بہت اچھا ہو، تاکہ میرا دل کرے اس کو پڑھنے میں. اور ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا لینتھی ہو جائے، لیکن اگر آپ لوگوں نے مجھے اچھے سے رسپانس نہیں کیا تو یاد رکھیے گا پھر میں اچھے سے آپ لوگوں کو ناولز نہیں پرووائڈ کروں گی. کیونکہ میں پہلے بہت دکھی ہوئی ہوں، اور آپ لوگ ایک ایپیسوڈ اگر کسی ناول کی سن لیتے ہو تو پھر دوبارہ اس کی ایپیسوڈ سنتے نہیں. کیوں کرتے ہو یار ایسا؟ کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا دھیرج رکھا کرو. ایک ساتھ سننے میں کیا جاتا ہے؟ آرام سے سن لیا کرو. آپ لوگ ایک ساتھ سنتے نہیں ہو تو پھر میری وہ ویڈیوز ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. آپ لوگ اگر سنتے ہو تو روزانہ بیسس پر سنا کرو، تاکہ مجھے بھی اچھا لگے آپ لوگوں کو روز دینے میں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں لانگ ناولز نہیں پڑھتی کہ آپ لوگ اچھا رسپانس نہیں کرتے. اور اب میں نے اسی لیے آج لانگ ناول سٹارٹ کیا ہے، تاکہ ویریشن لے آنی چاہیے نا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بات کی ہے، ابھی میں نے آپ لوگوں کو اتنے ناولز پرووائڈ کیے ہیں، وہ 2 گھنٹے کی پرووائڈ کیا. آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو لانگ ناولز پرووائڈ کرتی ہوں. ٹیسٹ تھوڑا چینج ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اچھا ناول بھی مل جائے، اور ہو سکتا ہے میری موٹیویشن بھی واپس آ جائے. تو اب میں آپ لوگوں کے صبر کو مزید نہیں آزماتی. اور پتہ نہیں میں نے پہلے اتنی زیادہ باتیں کی وہ والا ریکارڈ کیا، اس میں نے کیا کیا بولا مجھے نہیں آئیڈیا. اب میں ان سب باتوں کو اسکپ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور مجھے نہیں پتہ میں ان چیزوں کو دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں یا الگ سے بول رہی ہوں. مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے، تو معاف کر دینا مجھے. تو بس ٹھیک ہے، اب میں کچھ کہنے لگی تھی، اب میں بھول گئی ہوں، تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کیا کہنے لگی تھی. تو ہم اب اس طرح کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مزید نہیں آزماتے ہیں. ہاں، میں کہنے لگی تھی کہ کچھ لوگوں کو میری باتیں بہت زیادہ پسند آتی ہیں اور کچھ لوگوں کو بالکل بھی نہیں پسند آتی. تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے پاس چوائس ہے، آپ لوگ میری باتیں اسکپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور میری باتوں کو آپ لوگوں نے اسکپ کر دینا. ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کو میری باتیں پسند ہیں، جو مجھے سننا چاہتے ہیں، جو مجھے فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ بہت، مطلب اب میں کیا کہوں اپنے بارے میں، اچھا نہیں لگتا نا، اتنی زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے تو پھر آپ لوگوں نے مجھے سر چڑھایا ہوا ہے. ورنہ یار میں تو بس ویسے ہی نارمل سی بندی ہوں. آپ لوگوں نے اتنی تعریفیں کر کے مجھے اتنا کر دیا ہے کہ آئی ایم سو ہیپی. اور آپ لوگ اتنے اچھے اور اتنے زیادہ مجھے کمنٹس کرتے ہو. مطلب
کمنٹس کافی زیادہ آتے ہیں بٹ میں رسپانس نہیں کر پاتی. ڈزنٹ مین کہ میں پڑھتی نہیں ہوں, میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ مجھے کس کا کمنٹ کیا آیا ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ میں رسپانس بھی کر دیتی ہوں, اگر تھوڑا ڈفرینٹ ہو, تھوڑا ہٹ کرو تو میں کبھی کبھی رسپانس بھی کر دیتی ہوں. کبھی کبھی میں خوش ہو جاتی ہوں, بس خوشی خوشی میں بس خوش ہوتی ہوں. میں اپنی روم میٹس کو دکھاتی ہوں کہ دیکھو کتنے پیارے سبسکرائبر ہیں میرے اور مجھے کیسے تعریف کرتے ہیں. کبھی کبھی مجھے بہت ہارش بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ آپ کتنا بولتی ہیں. تو بھائی میں بولتی ہوں تو آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے نا, آپ لوگ آگے چلے جایا کرو, آپ لوگ مت سنا کرو, ٹھیک ہے. اب میں ان لوگوں کو تو ناراض نہیں کر سکتی نا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں, جو مجھے سننا چاہتے ہیں, تو پھر ان کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا مجھے. تو اسی لیے آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے, آپ لوگ اسکپ کیجئے اور جا کر ناول انجوائے کیجئے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے مطلب سننا چاہتے ہیں, تو وہ سن سکتے ہیں ایسے مجھے, وہ ایسے کمنٹس بھی مجھے کر سکتے ہیں. اور ہاں اگر آپ لوگ مجھ سے, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں, تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. آپ مجھے میل کر سکتے ہو, آپ مجھے انسٹا پر آپ لوگ مجھے وہاں سے ڈی ایم کر سکتے ہو, تو میں آپ لوگوں کو رسپانس کروں گی, میں آنسر بھی کروں گی, کوشش کرتی ہوں. میں کبھی جان بوجھ کر اگنور نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ اگر میں بہت زیادہ مصروف ہوں تو پھر میں اگنور کر دیتی ہوں. میں اگنور ان لوگوں کو کرتی ہوں جو قابل ہوتے ہیں اگنور کرنے کے سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ, تو ان لوگوں کو میں اگنور کر دیتی ہوں, اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر میں ٹائم دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور ایک میری بہت بہت اچھی سبسکرائبر ہیں, وہ بہت اچھی ہیں, انہوں نے مجھے بولا کہ کراچی سے ہیں اور میری بہت پیاری اچھی دوست ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی وجہ سے انسٹاگرام وہ اس کی آئی ڈی بنائی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا, ٹھیک ہے. فین مومنٹس مجھے بہت اچھا لگا, بہت کیوٹ سی یہ بات لگی. تو پھر ان کی فیملی, انہوں نے مجھے اپنی فیملی کی پکچر بھیجی, بہت پیارے پیارے بچے ہیں ماشاء اللہ, اور میری ان سے کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے. میں میسیج کسی کو کر نہیں پاتی, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ویسے بھی میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں بتایا بھی ہے کہ نہیں بتایا کہ میں جی آر ہوں اور مجھے اپنی کلاس کو دیکھنا پڑتا ہے. ارے آپ لوگ مجھ سے ملنے بھی آ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ملنا ہو نا. ویسے میری زیادہ تر سبسکرائبرز جو ہیں وہ گرلز ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہو نا کہ میں گرلز کو ہی انوائٹ کر رہی ہوں, کہ اگر آپ لوگ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ میرے یونیورسٹی آ سکتے ہیں اینی ٹائم, ٹھیک ہے. مجھے بتا دیجیے گا بس, تاکہ مجھے پتہ چل جائے. تو آپ لوگ مجھے بس بتا دیجیے گا انسٹا پر, ٹھیک ہے. تو پھر میں آپ لوگوں سے مل لوں گی, ٹھیک ہے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, آپ لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں میری یونیورسٹی میں, یونیورسٹی آف ایگریکلچر. میں کچھ زیادہ نہیں آج باتیں کر رہی, میں نے بہت باتیں کی ہیں آج. ہاں آج میں نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں یار. آج ہم نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں, ضرورت سے زیادہ ہی باتیں ہو گئی ہیں کچھ, اور واقعی میں نے بہت زیادہ صبر آزمایا ہے کچھ لوگوں کا, اور میں معذرت چاہتی ہوں ان سے, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو میری باتیں پسند ہیں آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کیا ہوگا. اور اب ہم لوگ ناول کو انجوائے کرتے ہیں کہ وہ کیسا ناول ہے, اور ہوپس ہو کہ وہ اچھا ہو. میں اتنی دفعہ امید کر چکی ہوں کہ وہ اچھا ہو, لیکن خیر کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی ناول اچھا نہ ہو, اس کی کہانی مزے کی نہ ہو, تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے ناولس پرووائڈ کروں. اور آج جن کا میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں, مہوش افتخار کا, چلیے آج ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اب مزید کسی دیر کے, ٹھیک ہے. اتنا پیارا محبوب, اتنا عالی شان محبوب ہے کسی کا تو بتاؤ. اب کے عاشق نے سر اٹھائے, غرور سے دنیا کو دیکھا تھا. نہیں, قسم سے نہیں, دنیا سانس روکے اس روشنی کو تک رہی تھی. کیسے پایا اس کا ساتھ, کہاں سے ملا اس کا قرب. دنیا بے چین ہوئی تھی. جاہو جشمت حسب نسب حسن خزانے کیا پیش کیا. کچھ بھی نہیں, عاشق مسکرایا تھا. صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری. تا حد نگاہ پھیلے کھیتوں پہ اتری تو ان کو صبح کی نرم کرنوں نے عجیب اسرار بھرا حسن عطا کر رکھا تھا. پرندوں کی چہکار, چکی کی گھوں گھوں, اور فضا میں گھلتی تازہ روٹیوں کی مہک زندگی کے بیدار ہونے کا پتہ دے رہی تھی.
कच्चे आंगनों में औरतें अपने घर वालों के आगे पीछे घूमती, बाल बच्चों के नखरों से भी नबर्द आजमा थी। ऐसे में बेयारो मददगार कवारे किसी नाज़नीन के हाथों के नरम लच्छेदार पराठों और मोहब्बतों से बलोई गई लस्सी का अरमान दिल में बसाए। तंदूर वाली मासी जैतून के सख्त खुरदरे हाथों के मोटे मोटे पराठे खाने पे मजबूर थे, मगर फिर भी उनकी उम्मीद जवान कह के बेफिक्र और हालाते हाजरा पे बहस गर्मा गर्म थे। सादगी से भरा ये पुरखलूस माहौल यहाँ की हर सुबह का खासा था। वो भी अपने मामूल के मुताबिक सवेरे ही दरबार चला आया था। खादिम से हाल अहवाल करके उसने वसी सहन में पानी का छिड़काव किया था और एक कोने में रखी झाड़ू उठा के वहाँ की सफाई करने लगा था। ये सफाई ना तो उसकी जिम्मेदारी थी और ना ही उसकी ज़रूरत, मगर अब पिछले कुछ महीनों से उसकी हर सुबह का आगाज़ यहाँ से होने लगा था, जो उसकी इस जगह से बढ़ती हुई अकीदत का सबूत था। वजद की हालत में इश्क का पाँव ज़मीन पे पड़ा था और धमक दिल में सुनाई दी थी। ज़मानो मकां की कैद से बेनियाज वहाँ 400 बस आशिक और उसका इश्क ही था। मगर ये क्या, माशूक की मसन तो खाली थी। फिर भला आशिक किसे मना रहा था, किसे रझा रहा था? क्या कहा, अनदेखा माशूक। दुनिया की रंगीनियाँ चौंकी थी। ये भी खूब कही। वो हंस पड़ी। भला जिस महबूब को देखा ही ना हो, उसका खुमार कैसे सर चढ़ के बोल सकता है? मगर मकामे हैरत था कि वो बोल रहा था। आशिक की लौ में, उसकी मद भरी आँखों में, उसके हंसने, उसके रोने में, उसके अंदर, उसके बाहर, इस यकीन से कि मसनद खुद ब खुद सज गई थी। हर जानिब तजल्ली ही तजल्ली फैल गई थी। नूर ही नूर बिखर गया था। उसकी अकीदत भी मोहब्बत के बड़े ही अजीब रंग में डूबी हुई थी, वगरना कहाँ वो और कहाँ पीर सैयद नज़र हुसैन शाह। दुनियावी एतबार से अगर देखा जाता तो उसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए था, मगर दिली एतबार से अगर कोई उसके खलूस को परखता तो वो एक मन चला था, और मन चलो के सौदे तो हर दौर में ही समझ बूझ से आ ही रहे हैं। सो वो भी अपनी धुन में मगन था, इस हद तक कि अब तो गाँव वालों ने भी उसकी दीवानगी पे हैरान होना छोड़ दिया था। अच्छा बुजुर्गो, मैं चला। सफाई ख़त्म करके उसने सहन से ही अंदर बैठे खादिम को आवाज़ लगाई थी और गेट की तरफ बढ़ गया था। वहाँ से निकल के उसका रुख अपने घर की तरफ हो गया था, जो उस गांव की आखिरी 2 गलियों में मौजूद घरों में से एक था। घर आके वो सहन में रखी पानी की बाल्टी के पास मुंह हाथ धोने के इरादे से बैठा तो समाहतों में एक नरम मीठा लहजा मिठास घोलने लगा। वज़ू इंसान को गुनाहों से पाक कर देता है। वो खोया खोया सा पानी की सतह को तकने लगा और फिर अचानक, बिल्कुल ही अचानक, वो बिना किसी इरादे के एक एक करके वज़ू के रुकन दोहराने लगा। हाथ धोना, कुली करना, नाक में पानी डालना, वो कहीं पे भी नहीं अटका था, यहाँ तक कि उसका वज़ू मुकम्मल हो गया था। पाँव धो के वो अपने ध्यान में उठ के पलटा तो अपने पीछे अपनी बीवी को खड़ा देख के लहजा भर को साकित रह गया। नाश्ता बढ़ावा, नाश्ता बनाऊं? उसने स्पाट लहजे में इस्तफार किया तो उसे चंद लम्हे लगे इस बात का यकीन करने में कि उसकी बीवी ने कुछ नहीं देखा। मैं पूछ रही हूँ। मैं की पूछ रही हूँ? मैं क्या पूछ रही हूँ? वो माथे पे बल लिए गोया हुई। हाँ, वो अपनी घबराहट छुपाता तार पे झूलते तौलिए की तरफ बढ़ गया। हाथ मुँह खुश करते हुए उसने दसदीदा निगाहों से अपनी बीवी को देखा, जो छप्पर तले बने बावर्ची खाने में मिट्टी के चूल्हे के साथ जा बैठी थी। सूखा सांस लेते हुए वो भी वहीं चला आया था। की गल है, ऐनी चुप क्यों हो? क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? उसके मुकाबिल चौकी संभालते हुए उसने एक गहरी नज़र अपनी बीवी के चेहरे पे डाली, जो खिलाफे मामूल खामोशी से उसके लिए रोटी बना रही थी। तैनू की, तू जाके खे पा अपने सर विच भी ते साडे विच भी। तुम्हें क्या, तुम जाके मट्टी डालो अपने सर में भी और हमारे भी। रोटी पे नज़रें जमाए वो चटक के बोली तो वो बेख्तियार उलझ गया। ओ कुछ पता भी तो चले। हाँ, जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं। उसने चमक के हाथ में पकड़ा बेलन पटका। आया था तेरा मामा, 10 गाला कट के गया है, तुझे भी और मुझे भी। ना, मामे को क्या तकलीफ़ उठी है? उसने तेवरियाँ चढ़ाई। वही जो सबको है। मेरी समझ में नहीं आता कि तेरी इस दीवानगी का क्या इलाज करूं।
اور جمعہ کیا کم تھا ہمارے منہ پہ کالک تھوپنے کے لیے جو تو اب روز ان مسلوں کا تھڑا پوجنے پہنچ جاتا ہے؟ تیری کیوں مت ماری گئی ہے کبیرے؟ مارے بے بسی کے اس کی آواز جھنجھلا اٹھی تھی۔ کبیر سنگھ نے خاموش نظر اس کے جھرائے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ دیکھ بلو، تنے دیکھنے کی مجھے نہیں تجھے لوڑ ہے کبیر، یہ کیش دیکھ۔ اس نے اس کے پگڑی میں چھپے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پگ پہ کڑا دیکھ۔ اس نے اس کی کلائی تھامی۔ تو کیوں پل گیا ہے کہ تو کون ہے؟ تم کیوں بھول گیا ہو کہ تم کون ہو؟ اور میں کچھ نہیں بھولیا، گل صرف اینی ہے کہ مجھے شاہ صاحب کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ان کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے۔ اور پھر واحے گرو جی نے بھی تو کہا ہے نا کہ اچھی مت جہاں سے بھی ملے سمیٹ لینی چاہیے۔ اب اس میں کون سی گناہ والی بات ہے؟ گناہ والی نہ صحیح، شرمندگی والی بات ضرور ہے۔ ہم سب بھی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن تو نے تو حد مکا دی ہے۔ سارا خاندان تھو تھو کر رہا ہے۔ گردوارے کی سیڑھیاں ویلے چڑھنے والا روز ستی سویرے دربار پہنچا تو لوگ تو کہیں گے نا کہ وچو مسلمان ہو گیا ہے، ایویں کہیں گے۔ اور ایک بات بتا، میں مسلمان ہوں یا سکھ مروں، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ جی نہیں، یہ میرا اور میرے اکو ایک پتر کا بھی معاملہ ہے، یہ ہماری نسل ہمارے دھرم کا بھی معاملہ ہے۔ بلونت کو تیز ہوئی۔ ہاں تو جا نبھا اپنا دھرم، لیکن میرے معاملے میں کسی کو بولنے کی لوڑ نہیں۔ چنگا پھر، مگر میرے پتر کو دوبارہ اپنے ساتھ وہاں لے کے نہ جائیں۔ وہ تنک کے بولی تو کبیر کے چہرے پہ غصہ پھیل گیا۔ وہ میرا پتر، میری نسل ہے، میں اسے جہاں چاہوں گا وہاں لے کے جاؤں گا۔ تو برداشت کر سکتی ہے تو کر، نہیں تو اپنے چاچے کے گھر چلی جا۔ آنکھیں نکالتا وہ ایک جھٹکے سے اس کے سامنے سے اٹھ گیا تو اس کے لہجے کی بیگانگی بلو کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر گئی۔ کاش کہ ماں باپ کا مان بھرا سایہ اس کے سر پہ قائم ہوتا تو وہ اپنی ذات اور اپنی بات میں جھوٹا وزن پیدا کرنے کو ہی یہ گھر چھوڑ جاتی، لیکن اب تو وہ تنکے سے بھی زیادہ ہلکی اور بے وقت تھی۔ بھائی کوئی تھا نہیں، بس بہنیں ہی بہنیں تھیں جو دور قریب اسی کی طرح اپنی اپنی زندگیوں میں کھپی بیٹھی تھی۔ کم مائیگی کا احساس اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پلو میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ صدف بی بی، چائے کے لیے یہ والا سیٹ ٹھیک رہے گا؟ ملازمہ ہاتھ میں ہاف وائٹ رنگ کا کپ اٹھائے کچن میں مصروف صدف کے پاس آئی تھی۔ اس نے پل بھر کو نظر اٹھائی۔ ارے نہیں فضلی، وہ جو شاہ بی بی نے نیا سیٹ منگوایا ہے نا، وہ نکالو۔ اس کی ہدایت پہ جہاں فضیلت سر ہلاتی واپس پلٹی تھی، وہیں اندر آتی معصومہ شاہ کے لبوں پہ بڑی استزائیہ مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ نیا نکالو یا پرانا، نتیجہ تو وہی نکلنا ہے۔ اللہ نہ کرے بھرجائی، صدف نے ناگواری سے انہیں ٹوکا۔ معصومہ نے بغور دیورانی کا انداز ملاحظہ کیا اور سلیب سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ جب انسان نے گل ہی ایسے کھلا رکھے ہوں تو اللہ کیا کرے میری بہن؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے حز اٹھاتے لہجے میں بولی تو صدف اس فضول گوئی پہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ استغفار، بآواز بلند کہتی وہ سامنے رکھی مرغی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے استغفار پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے بی بی؟ دعا کرو خدا آنے والوں کی عقل پہ پردہ ڈال دے تاکہ وہ اس گناہوں کی گٹھری کو ہمارے سروں پہ سے اتار لے جائیں۔ اس کی خاطر کیسا کڑوا گھونٹ پینا پڑا ہے اس کے بھائیوں کو، یہ وہی جانتے ہیں۔ یہ پہلی لڑکی ہوگی اس خاندان کی جس کے لیے باہر کے سیدوں میں رشتہ دیکھا جائے گا، کیونکہ خاندان میں تو اسے کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ ان کی بات نے صدف کو سرتا پا سلگا کے رکھ دیا، لیکن بظاہر اس نے تحمل سے سر اٹھایا۔ سوائے آپ کے بھائی کے جو اس گناہوں کی گٹھری کو اپنے سر پہ لادنے کے لیے سالوں سے بے چین پھر رہے ہیں۔ صدف کے میٹھے طنز پہ معصومہ گڑبڑا کے سیدھی ہوئی۔ میرے بھائی کی منگ تھی زرناب، جسے چاچا جی نے اپنی ضد میں آ کر توڑا۔ ارے یہ تو ہاشم کی شرافت اور نیکی کی انتہا ہے جو وہ اس لڑکی کے ایسے کرتوت کے باوجود اسے اپنے نام کی چادر پہنانا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے اس اونچے نام و مقام والے خاندان پہ بدنامی کا یہ داغ نہیں دیکھ سکتا۔ مگر نا جی، اس کی قربانی کی تو کوئی قدر ہی نہیں، باہر کی خاک چھاننے پر اتر آئی ہیں یہ ماں بیٹیاں۔ انہوں نے تنفر سے سر جھٹکا۔ تو کون کہہ رہا ہے انہیں اتنی بڑی قربانی دینے کو؟ ایک بیوی کو تو وہ خیر سے فارغ کر چکے ہیں، اب بچوں کا احساس کرتے ہوئے کوئی نیک شریف سی ماں لائیں۔ صدف کے استزائیہ انداز پہ معصومہ نے پہلو بدلا۔ ویسے بھی ٹوٹتی وہ چیزیں بھر جائی جو کبھی جڑی ہو۔ تایا جی نے تو زرناب کے لیے ہاشم بھائی کا رشتہ کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا،
اور یہی وجہ ہے کہ تائی جی بھی اس رشتے کو جوڑنا نہیں چاہتی جسے ان کے مرحوم شوہر نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ زرناب کو بھلانا شاید ہاشم بھائی کے بس میں نہیں۔ اس نے آخر میں اپنا لہجہ قصداً ترہم امیز بنایا تو معصومہ کے سر سے لگی اور پیروں پہ بجھی۔ بڑی حور پری ہے نا تمہاری زرناب، جو میرا شہزادوں جیسا ویر اسے بھلا نہیں پایا۔ 28 سال کی ہو چکی ہے وہ بھی، اور تم بھی۔ تم 2 بچوں کی ماں ہو اور وہ اب تک در بدر خاک بسر، اور انشاءاللہ اسی طرح رہے گی تا وقت یہ کہ یہ لوگ ہاشم سے معافی نہیں مانگتے اور اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کرتے۔ ان کا لہجہ بے حسی کی حد تک مغرور ہو چلا تھا۔ خدا سے ڈر کر بات کریے بھابھی، آپ کی اپنی بھی ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ صدف کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ اپنی عزیز جان سہیلی جو اس کی تایا زادی نہیں بلکہ نند بھی تھی، اس کے لیے یوں منہ بھر کے بربادی کی بد دعائیں سننا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ خبردار جو میری بیٹیوں کا مقابلہ اس بے شرم۔ معصومہ، زبان سنبھال کے بات کرو۔ یخلق کچن میں بی بی نور بانو کی سخت آواز گونجی تو دونوں نے پڑھ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ان کی ساس کھڑی تھی، لیکن مقابل بھی معصومہ شاہ تھی، 2 دھاری تلوار۔ مجال ہے جو اپنے الفاظ پہ ذرا سی بھی گھبراہٹ یا ندامت محسوس ہوئی ہو۔ ہم زبان تک سنبھالیں اور آپ سے ایک بیٹی نہ سنبھالی گئی، کیا کہنے ہیں؟ وہ تیر چلاتی دندناتی ہوئی ان کے پاس سے گزر کے باہر نکل گئی تو صدف نے گھبرا کے اپنی تائی جی کی طرف دیکھا جن کا چہرہ اس وار پہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ تائی جی، پلیز تائی جی۔ ان کی آنکھیں بھیگتی دیکھ کر اس نے سرد سے انہیں خود سے لگا لیا تھا اور وہ بے اختیار پھپک کے رو پڑی تھی۔ صدف نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے، بامشکل تمام اپنے آنسوؤں پہ ضبط کیا تھا۔ صبر تائی جی، صبر۔ اس نے ان کی پشت سہلائی تھی۔ اور کتنا صبر کروں پتر، یہ آزمائش تو میری جان لے لے گی، وہ سسکتے ہوئے بولی تو صدف نے ان کو نرمی سے خود سے علیحدہ کیا۔ اگر آپ نے ہمت ہار دی تو زری کی ڈھال کون بنے گا تائی جی؟ اس نے ان کے ہاتھ تھامے۔ ہم سب کو، خاص کر زری کو ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اب بس اللہ سے دعا کریے کہ وہ زرناب کا برا چاہنے والوں کو اس کی ایسی خوشیاں دکھائے کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں۔ آمین الہی آمین۔ وہ دل کی گہرائیوں سے گویا ہوئی تھی۔ صدف نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ جاؤ جا کے زرناب کو دیکھو تیار ہوئی ہے یا نہیں۔ ابھی جاتی ہوں، آپ بھی کپڑے تبدیل کر لیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تو بی بی نور بانو ایک بوجھل سانس لیتی اپنے کمرے کی چل دی۔ صدف سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلی آئی تھی۔ زرناب کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازے پہ دستک دی تھی اور جواب کا انتظار کیے بنا اندر داخل ہو گئی تھی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کے اس کا دل چاہا تھا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ زری کی بچی، تم ابھی تک فریش بھی نہیں ہوئی؟ تیز قدموں سے چلتی اس نے آگے بڑھ کے بیڈ پہ نیم دراز زرناب پہ سے چادر کھینچی تو اس نے تیزی سے آنکھوں پر بازو ہٹایا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یہیں کہ فوراً سے بیشتر اٹھو اور باتھ روم جاؤ، آپ ہی کا فون آیا، وہ لوگ بس آدھے پونے گھنٹے میں پہنچنے والے ہیں۔ اپنی بہن شفق کا حوالہ دیتے ہوئے وہ زرناب کی الماری کی طرف پلٹی تو وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی تھکی تھکی سی نگاہیں کھڑکی سے جھانکتے نیلے آسمان پہ جا ٹھہری۔ یہ والا کیسا رہے گا؟ چند لمحوں کی چھان پھٹک کے بعد وہ سرخ اور سفید امتزاج کا ہلکی سی کڑھائی والا سوٹ لیے اس کی طرف مڑی تو زرناب کی بے تاثر نظریں صدف کے چہرے پہ آ ٹھہری۔ کوئی فائدہ ہے اس سب کا؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا تو صدف کا رنگ ایک پل کو پھیکا پڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ کیوں نہیں؟ تم کو دیکھ کر بھلا کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ اس کے بعد زرناب کی یاقوتی لبوں کی تراش میں ایک استضائی مسکراہٹ بکھیر گئی، یوں جیسے اپنی ہی ہنسی اڑا رہی ہو۔ مگر میرے بارے میں سن کر ضرور انکار کر سکتا ہے۔ اس نے لحظہ بھر کو رک کر صدف کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح؟ ایسے مت کہو۔ صدف بے بسی سے اسے دیکھتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ اللہ نے چاہا تو اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ہی کی بہت اچھی سہیلی کی فیملی ہے، اسلام آباد کے روشن خیال اور پڑھے لکھے سید لوگ ہیں۔ وہ نہ تو ہمارے کسی ملنے والے کو جانتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی سنی سنائی فضول گوئی سے کچھ سروکار ہونے والا ہے۔ جب میرے اپنے خاندان والوں کو ان فضول گوئیوں سے سروکار ہو سکتا ہے تو غیروں کو کیوں نہیں؟ انہیں کچھ پتہ چلے گا تب نہ۔ اس کی بات پہ زرناب سحر خند سا مسکرائی۔ بے فکر رہو، جنہوں نے ہر مرتبہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے نا، وہ اب کی بار بھی یہ کام احسن طریقے سے کر لیں گے۔ ہاں تو کرنے دو۔ صدف نے تیوریاں چڑھائی۔ بات اس بار آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی ضلالت ہوئی بھی تو وہ سب سنبھال لیں گی۔
अल्लाह ने चाहा तो मुंह टूट कर रह जाएगा। मासूमा और उसके कमीने भाई का। उसने दांत पीसते हुए जरनाब का हाथ थामा। तुम बस खुदा पर भरोसा रखो और दुआ करो कि अगर इस रिश्ते में तुम्हारी भलाई है तो ये काम ज़रूर हो जाए। जानती हो, बहुत मुश्किल से वहाँ शफक ने सलमान भाई को और यहाँ ताई जी, शाह बीबी और अम्मी ने मिलकर कायल किया है भाजी और सबूर को, मगर न ये लोग ख़ानदान से बाहर के लिए कहाँ मानने वाले थे। क्या ज़रूरत थी इतने पापड़ बेलने की। शाह बीबी तो है ना, उनकी तरह मेरी भी ज़िंदगी किसी तौर गुजर ही जाएगी। उसने सर झटका। शाह बीबी के पास माँ बाप के बाद पीर सैयद नज़र हुसैन शाह जैसा भाई था, जिन्होंने हर आन उन्हें दुनिया के सर्दो गर्म से महफूज रखा, उन्हें बोझ समझ के किसी ऐसे वैसे के हवाले नहीं किया। तुम्हारे पास ताई जी के बाद ये मान है? सदफ ने संजीदगी से उसे देखते हुए सवाल किया तो जनाब की आंखें आंसुओं से भर गई। वो तो बस एक ही थे, उन जैसा दूसरा भला कहाँ से लाऊं? उसने सिसकी ली। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं सदफ? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। मेरे अंदर इतनी बहरानी है कि अब किसी के साथ की कोई तमन्ना नहीं रही। जबकि दूसरी तरफ अम्मा जान की परेशानी देखती हूँ तो अपना आप उनका मुजरिम लगने लगता है। तब दिल करता है कि खुद को ख़त्म करने में एक लम्हा ना लगाऊं। निरहाल से अंदाज में कहते हुए उसने अपना सर बेड की पुश से टिका दिया तो सदफ ने मोहब्बत से उसका हाथ सुलाया। जब तक तुम नए ख्वाबों और नई खुशियों को अपने अंदर जगह नहीं दोगी, ये वीरानी कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ेगी? कैसे जगह दो? ये एहसास कि किसी की ज़िंदगी महज मेरी वजह से दाव पर लगा दी गई, मुझे सुकून से जीने नहीं देता। उसकी आंखें यकायक झुलमिला उठी। 12 साल गुजर गए हैं इस बात को, लेकिन मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब इस हवेली में एक क़यामत बर्पा हुई थी और इस क़यामत ने मेरे ज़ात की धज्जियाँ बिखेर दी थी। मेरा वक़ार, मेरे माँ जाए मुझसे हमेशा के लिए छिन गए। मैं अपने नुकसान को किस तरह फरामोश कर दूँ सदफ? वो घुटनों पे पेशानी टिकाए फूट फूट के रो पड़ी थी और सदफ उसके दुख में डूबे वजूद को बेबसी से तकती, लब काट कर रह गई थी। गांव की फ़िज़ा में आज खूब रौनक थी और इस खुशी का मरकज़ सफ़ेद हवेली थी, जिसके वसी व अरीज़ सेहिन और बाग में आज सारे गांव वालों की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था। जिस तरह किसी झील के सीने पे तैरते कंवल और राजहंस मंजर की जान होते हैं, उसी तरह गांव नूर वाला एक ख्याली नाम है और इससे मलहका इलाके की जान सफ़ेद हवेली और इससे मंसूब पीर नज़र हुसैन शाह का घराना था। वो घराना जो अपने दामन में हदायत और नूर के बहुत से मोतबर हवाले लिए हुए आज भी पीर सैयद नज़र हुसैन शाह के रूप में सर चश्माए इल्म और इंसानियत था। सफ़ेद अमामा, सफ़ेद लिबास और स्याह दाढ़ी से सजा सुर्ख सफ़ेद चेहरा, जिस पे इतनी हलावट और सुकून था कि देखने वालों की नज़र बंद सी जाती थी। बात करते तो एक एक लफ्ज़ इतनी नरमी और तासीर लिए होता कि दुनिया वालों के दिल में उतर जाता। आज से 23 बरस पहले जब वो महज 22 साल के थे, तब अपने वालिद साहब पीर सैयद इस्माइल हुसैन शाह की वफ़ात के बाद उन्हें अपने ख़ानदान में चलने वाली उस गद्दी का सजादा नशीन मुकर्रर कर दिया गया था। हालांकि उनसे बड़े एक भाई और ताया चचा के बेटे भी मौजूद थे, लेकिन ये उनके घराने की एक आला रवायत रही थी कि उन्होंने वलायत से जुड़े उस मनसब को, जिसका ताल्लुक़ दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ हदायत और कुर्बत इलाही से होता है, बादशाह वक्त का तख्त नहीं बनने दिया था। उनकी लड़ी में उस गद्दी पे हमेशा वहीं बैठा था जो सिर्फ हस्ब नस्ब की हद तक काबिल एहतराम नहीं बल्कि इल्म अमल में भी अपनी मिसाल आप हुआ करता था, और जिसमें अपने नेक और बरगज़ीदा बाप दादा के रूहानी औसाफ को अपनी ज़ाती रियाजत, इबादत और अल्लाह से अपने मुखलसी के बल पे खुद में ज़िंदा रखने की लगन होती थी। पीर सैयद इस्माइल हुसैन शाह के बाद उनके ख़ानदान में ये लगन सिर्फ सैयद नज़र हुसैन शाह में थी। इसीलिए सबकी बाहमी रजामंदी से उन्हें इस मनसब पे फाइज कर दिया गया था, जिसके बाद तो वो गोया खुद पे धरी जिम्मेदारी महसूस करने लगे थे, क्योंकि उनका हर अमल अब उनके चाहने वालों के लिए तकलीद का बाइस था। वो गांव के हर फर्द को, ख्वाह वो बूढ़ा था या जवान, अपने बच्चों की तरह समझते थे। यही वजह थी कि नूर वाला के 10 कोस आगे और 10 कोस पीछे उनका नाम नहायत अकीदत और मोहब्बत से लिया जाता था। यहाँ तक कि उनके गांव में मकीम चंद गैर मुस्लिम घराने भी उनकी बेहद इज्जत किया करते थे। यह उनकी बेपनाह शफकत और अच्छाई का ही एजाज़ था। जो कबीर सिंह नामी सिख नौजवान, उनका कुछ ऐसा गर्विदा हुआ था कि उनकी जानिब खिंचा चला आने लगा था।
اس کی اس محبت کو شاہ صاحب نے بھی بہت خلوص سے قبول کیا تھا۔ وہ ان کے پاس ہوتا تو ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے کی کوشش کرتا اور وہ اسے ہرگز نہ ٹوکتے۔ وہ ان کا جمعے کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتا اور وہ اسے کچھ نہ کہتے، یہاں تک کہ اس نے دربار حویلی سے متصل وہ جگہ جہاں شاہ صاحب بیٹھا کرتے تھے کی صفائی بھی خود ہی اپنے ذمہ لے لی تھی، اور شاہ صاحب نے اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کبیر سنگھ کو کچھ کہہ سکتا۔ آج کے اس خوشی کے موقع پہ بھی وہ ہر کام میں پیش تھا۔ آج شاہ صاحب کے سب سے بڑے بیٹے سید بختیار حسین شاہ اور ان کے بھتیجے سید حاذق رجب شاہ کے انٹر میں کامیاب ہونے کی خوشی میں سارے گاؤں کو زہرانے پہ مدعو کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں ان کے خاندان والے اور دوست احباب بھی شامل تھے۔ ہر طرف خوب رونق تھی۔ ایسے میں کبیر سنگھ کا یوں دربار کے مصاحبین کے ساتھ رہنا شاہ صاحب کے دور دراز سے آئے کئی مہمانوں کے لیے بے حد حیرانی کا باعث تھا، مگر انہیں کسی کی حیرت کی مطلق پرواہ نہ تھی۔ کبیر، باہر جا کے کھانے کا نیا سلسلہ شروع کرواؤ۔ وہ کچھ دیر پیشتر آنے والے چند مہمانوں کو مشروب دے کے پلٹا تو شاہ صاحب اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ ان کے لہجے کی حلاوت آنے والوں کو حیران کر گئی۔ کبیر سنگھ اس بات میں سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا تو شاہ صاحب کے شہر سے آنے والے ایک مرید کے لیے مزید اپنے تجسس پہ قابو پانا ممکن نہ رہا۔ اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں شاہ صاحب؟ وہ مؤدب انداز میں بولا تو ان کے چہرے پہ شفیق سا تاثر پھیل گیا۔ پوچھو عثمان۔ یہ آدمی تو سکھ لگتا ہے شاہ صاحب، پھر یہ یہاں آپ کے پاس؟ وہ جھجک کے خاموش ہو گیا تو پیر سید نظر حسین شاہ کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سکھ ہے تو کیا ہوا؟ محبت اور عقیدت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے عثمان، اور دلوں کے سودے بڑے ہی عجیب ہوا کرتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے شاہ صاحب، لیکن آپ اتنی پاک صاف ہستی اور یہ طہارت و پاکیزگی کی ہر شرط سے بے بہرا ایک غیر مسلم، معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کو اس سے گھن نہیں آتی؟ گھن؟ میں اس سے کیسے گھن کھا سکتا ہوں عثمان؟ ہم کیسے گناہوں میں لتھڑ کے اپنے بسان بھرے وجود لیے اللہ عز و جل کی پاک و معتبر ہستی کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اس نے ہم سے کبھی گھن کھائی ہے؟ انہوں نے مسکرا کے انتہائی نرمی سے استغفار کیا تو اس کا سر مکان کی انداز میں نفی میں ہل گیا۔ پھر بھلا میں اس کا ایک عاجز اور گنہگار بندہ ہو کے یہ متکبرانہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ دھیرے سے بولے تو سوال کرنے والے کی نگاہ بے اختیار جھک گئی۔ تم سب تو مجھ سے اپنی محبت کے اظہار میں مکمل طور پہ آزاد و خود مختار ہو، مگر یہ شخص جب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہاں آتا ہوگا، اسے یقیناً بہت سی باتیں سننی پڑتی ہوں گی، اپنے لوگوں کی خفگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ کیوں؟ کیا مل جاتا ہے اسے یہاں سے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پھر میں کیسے اس کے اس درجہ خلوص اور بے لوث محبت کی قدر نہ کروں؟ کیسے اس بات کو بنیاد بنا کے اسے جھڑک دوں، اس کا دل توڑ دوں کہ وہ ایک غیر مسلم ہے؟ مجھ سے تو اپنی پاکیزگی کا ایسا زام نہیں دکھایا جائے گا۔ دھیرے سے کہتے وہ خاموش ہوئے تو اس شخص کا ہاتھ ان کے گھٹنوں پہ آ ٹھہرا۔ آپ نے تو مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا شاہ صاحب۔ وہ شرمندہ سا گویا ہوا تو پیر سید نظر حسین شاہ کا ہاتھ اس کے شانے پہ آ ٹھہرا۔ میری ایک بات یاد رکھنا عثمان، تمہارا اپنی زبان سے کروایا گیا تعارف تو لوگوں کو بھول سکتا ہے، لیکن تمہارا وہ تعارف جو تمہارا کوئی نیک عمل کسی سے کروائے گا، وہ مقابل کو کبھی نہیں بھولے گا۔ لہٰذا اپنے صاحب ایمان ہونے کا اپنے اچھے عمل سے ثابت کرو، کسی کو کمتر گردان کے نہیں۔ وہ شفقت سے گویا ہوئے تو سننے والے کا دل جیسے پانی بن کر بہنے لگا۔ پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ کبیر ایک نہایت حساس انسان ہے۔ وہ یہاں کے آداب سے بخوبی واقف ہے، اس لیے وہ بنا غسل کے کبھی یہاں قدم نہیں رکھتا۔ ان کی آخری بات پہ اس کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ گیا تھا، جسے شاہ صاحب نے قصداً نظر انداز کر دیا تھا۔ لو، اب اپنا منہ میٹھا کرو۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا دھیان بٹایا تو وہ اپنے سامنے رکھ کے شربت کی طرف متوجہ ہو گیا جو کبیر سنگھ اسے پیش کر کے گیا تھا، اور جسے پینے میں اسے اب کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ملک کے مایہ ناز سیاستدان کے نجی فارم ہاؤس پہ رنگ و نور کی بڑی خوبصورت سی محفل سجی تھی، جس میں ان کی پارٹی کے سبھی اہم اراکین شامل تھے۔
اس دعوت کا اہتمام خاص طور پہ سید بختیار حسین شاہ کے اعزاز میں کیا گیا تھا، جنہوں نے حکومت وقت کی پارٹی میں شامل ہونے کے بجائے ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے نہ صرف اپنے سیاسی کریئر کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، بلکہ ان کی پارٹی کو بھی پنجاب کے ایک اہم حلقے کی طرف سے مستحکم بنا دیا تھا۔ ان سے ملیے شاہ جی، پارٹی لیڈر خود بختیار شاہ اور ان کے چھوٹے بھائی سید صبور حسین شاہ کو لے کر اپنے اہم مہمانوں سے ملوا رہے تھے۔ یہ ہے ہمارے بہت بڑے کرم فرما جسٹس نصیر احمد۔ لفظ کرم فرما نے بختیار شاہ پہ بہت کچھ واضح کر دیا تھا۔ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے جج صاحب کا مصافحے کے لیے بڑھایا گیا ہاتھ تھام لیا تھا، جو دوسرے ہاتھ میں تھمے گلاس کے باعث اس وقت خاصی ترنگ میں تھے۔ بڑے عرصے سے خبریں گرم تھی آپ کے حوالے سے شاہ صاحب۔ اچھا ہوا جو آپ نے چغدوں کا وہ ٹولہ جوائن نہیں کیا۔ انہوں نے بے تکلفی سے آنکھ دبائی تو بختیار شاہ کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ ڈوبتے جہاز میں بھلا کون سوار ہونا چاہے گا نصیر؟ پارٹی لیڈر نے ہنستے ہوئے جج صاحب کا شانہ تھپتھپایا تو ان کا سر اس بات میں ہل گیا۔ بس تھوڑا سا انتظار اور پھر ہمارا وقت شروع ہوگا۔ عیش ہی عیش، موجیں ہی موجیں۔ وہ بے رب سی ہنسی تو صبور شاہ نے ہنس اٹھاتی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنے گلاس سے چسکی لی اور معذرت کرتا اپنے کزنز کی طرف چلا آیا۔ انسان کو اپنی عمر دیکھ کر چڑھانی چاہیے، تمسخرانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جسٹس نصیر کی طرف اشارہ کیا تو سبھی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ جس حساب سے تو پینے لگا ہے نا، تیرا بھی اس عمر میں یہی حال ہونے والا ہے۔ اس کے ماموزاد فخر شاہ نے ہنستے ہوئے اس پہ چوٹ کی تو سب کا کہکا ایک بار پھر گونج اٹھا۔ بھاجی سے سبق سیکھ، کبھی لگایا ہے انہوں نے کسی ایسی ویسی چیز کو منہ؟ اس نے صبور شاہ کا شانہ تھپتھپایا۔ سب کے اپنے اپنے نشے ہیں لالے، مجھے اگر پینے کا شوق ہے تو انہیں طاقت کا نشہ ہے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید طاقتور بننا چاہتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہے آج کیسا سرور بھرا ہے ان کی آنکھوں میں؟ اس نے مسکرا کر بھائی کی طرف دیکھا تو خاموش کھڑے ہاشم شاہ کی کینہ توز نظریں دور کھڑے بہنوئی پہ جا ٹھہری۔ پیر سید نذر حسین شاہ کی اولاد کس قدر مطمئن اور خوش تھی، ان کی آرزوئیں اور خواہشیں وقت کس طرح ایک ایک کر کے پوری کر رہا تھا، اور ایک وہ تھا جس کے دل کی نشادگی کا کسی کو احساس ہی نہیں تھا۔ سلگتے ہوئے اس نے ایک تلخ گھونٹ اپنے اندر اتارا تھا۔ ارے ہاں، یاد آیا۔ فخر نے صبور شاہ کی طرف دیکھا۔ سائی وال والی اس زرعی زمین کا کیا بنا؟ ہار دیا محترم نے۔ ہاشم نے نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے استہزائیہ انداز میں لقمہ دیا تو فخر کے ساتھ ساتھ باقی سب کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ یہ کب ہوا صبور؟ خود پہ سب کی نظریں پا کے صبور شاہ شرمندہ ہو گیا۔ او یار، بس بازی لگ گئی تھی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ اس کی سب کی ہاشم کے اندر ٹھنڈک سے اتار گئی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، چاچا جی کو جو کیڑے کبھی مجھ میں نظر آیا کرتے تھے، آج وہ سب کے سب ان کے اپنے لاڈلے میں بھی پڑ چکے ہیں۔ او بھائی، کچھ تو اپنے باپ کی لاج رکھ لے۔ طنز کے تیر چلاتے ہوئے اس نے آخر میں قصداً اپنے لہجے کو دوستانہ بنایا تو فخر تعصب سے صبور کو دیکھنے لگا، جس نے اتنی قیمتی زمین محض چند گھنٹوں میں گنوا دی تھی۔ اچھا، اب زیادہ ڈرامے نہ کر۔ اس کی نظروں سے جھیم کر صبور شاہ نے ایک دم فخر کو رسید کی تو وہ گہری سانس لیتا نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ حاذق لالا بتا رہے تھے کہ اپنے علاقے میں کوئی بڑا پولیس آفیسر تعینات ہونے والا ہے۔ فخر کے بھائی زبیر نے موضوعی گفتگو بدلا۔ ہاں، بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں یہ افواہ۔ صبور نے کان پہ سے مکھی اڑائی۔ ان دیہی علاقوں میں بھلا کہاں کوئی آفیسر آتا ہے؟ فکر نہ کرے، ایک آدھے ہفتے میں ہی پہنچنے والا ہے وہ یہاں۔ ہاشم سگریٹ جلاتے ہوئے بولا تو صبور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ اندر کی خبر ہے؟ کچھ پتہ چلا کون ہے؟ نہ، یہ نہیں پتہ چل رہا، اس نے کش لیتے ہوئے جواب دیا تو صبور شاہ کے چہرے پہ پرسوچ سا تاثر پھیل گیا۔ بختیار شاہ پچھلے کچھ ماہ سے اپنے سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف تھے، تبھی شاید یہ خبر ان تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ بھاجی سے ذکر کرتا ہوں میں، کوئی اطلاع ملے تو بتانا۔ زبیر کے کہنے پہ وہ اس بات میں سر ہلاتا گھونٹ بھرنے لگا، تبھی ارد گرد جلتی روشنیاں مدھم پڑ گئی اور سامنے بنا اسٹیج فلم انڈسٹری کی ایک مشہور حسینہ کے جلووں سے روشن ہو گیا۔ مہمانوں کے درمیان سنسنی سی پھیل گئی۔ اوئے ہوئے، اب آئے گا نا مزہ؟ صبور شاہ نے مسکراتے ہوئے گلاس خالی کر دیا تھا۔ ناشتے کا دسترخوان
معمول کے مطابق حویلی کے بڑے ہال میں بچھانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ بی بی نور بانو اور بی بی حورا اپنی نگرانی میں سب کی پسند کا ناشتہ بنوانے میں مصروف تھے۔ سفید حویلی میں شاہ صاحب کی فیملی کے علاوہ ان کے چھوٹے بھائی سید منظور حسین شاہ کی بیوہ اور 2 بیٹیاں شفق اور صدف بھی ساتھ رہتی تھیں۔ سید منظور حسین کا جوانی میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی شادی کو محض 7 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ یہ حویلی جو کہ دیگر جائیداد کے ساتھ ترکے میں ان 2 بھائیوں کے حصے میں آئی تھی، اس لیے شاہ صاحب نے اپنی بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجیوں کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی، جبکہ ان کے بڑے بھائی سید رجب حسین شاہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دوسری حویلی میں مقیم تھے، جو عام طور پہ بڑی حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ بڑی حویلی کے شاہ جی طبیعتاً خاصے اکھڑ مزاج اور مغرور تھے۔ ان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا ایاز 20-21 سال کا تھا اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس سے چھوٹا حاذق بختیار حسین کا ہم عمر تھا اور ابھی اس کے ساتھ ہی انٹر سے فارغ ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی معصومہ، جو 16 سال کی تھی، اور معصومہ کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا ہاشم تھا، جو ابھی 14 سال کا ہوا تھا۔ معصومہ اور سید بختیار حسین کی بات ان کے بچپن میں ہی شاہ صاحب کے والد مرحوم نے طے کر دی تھی۔ ان کے گھرانے میں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ تھا، اور اس رواج نے شاہ صاحب کی سب سے بڑی بہن کو خاندان میں مناسب رشتہ نہ ملنے پر ان کے باپ کی دہلیز پہ ہی بوڑھا کر دیا تھا، جس کا شاہ صاحب کو بے حد قلق تھا۔ وہ اس بیجا پابندی کے شروع سے ہی خلاف تھے، جس کا شرعاً کہیں کوئی حوالہ نہیں ملتا تھا۔ شاہ صاحب کی دوسری اور سب سے چھوٹی بہن کو بھی ان کے والد نے ان سے کئی سال چھوٹے چچا زاد سے بیاہ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ کہ نکلا تھا کہ شادی کے 2 سال بعد ہی ان کے بہنوئی نے اپنی کلاس فیلو سے پسند کی شادی کر کے گاؤں اور اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا تھا۔ شوہر کی ٹھکرائی ہوئی مریم شاہ کو بہت جلد سسرال والوں نے بھی اپنی زیادتیوں کی زد پہ رکھ لیا تھا۔ کچھ وہ احساس بھی بہت تھی اس پہ مستزاد اولاد نہ ہونے کا غم۔ وہ محض چند سالوں میں ہی بستر سے جا لگی اور پھر ایک روز خاموشی سے اپنے آخری سفر پہ روانہ ہو گئی تھی۔ چھوٹی بہن کی اس ناگہانی موت کا سید نظر حسین شاہ پہ گہرا اثر ہوا تھا۔ انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کم از کم وہ اپنی بیٹی اور بھتیجیوں کے ساتھ زندگی کے کسی موڑ پہ ایسی کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اور ان گزرے ماہ و سال میں انہوں نے یہ بات ثابت کر دکھائی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی بیٹی زینب بلکہ بھتیجیوں شفق اور صدف کے لیے بھی شفیق ترین باپ ثابت ہوئے تھے۔ شاہ صاحب کے اپنے 3 بچے تھے اور تینوں میں ہی عمروں کا خاصا فرق تھا۔ بڑا بیٹا بختیار حسین اس وقت 18 برس کا تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے صبور شاہ کی عمر 10 سال تھی۔ بختیار کے 8 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یوں وہ اپنی والدہ نور بانو کا بے حد لاڈلا تھا۔ ان کے اس بیجا لاڈ پیار نے اسے اچھا خاصا بگاڑ دیا تھا۔ بختیار حسین کے 8 سال بعد صبور شاہ پیدا ہوا تھا، اور صبور کے 2 سال بعد ان کی اکلوتی بیٹی زینب کی پیدائش ہوئی تھی، جو اس وقت 8 برس کی تھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی شاہ صاحب لون میں اخبار لیے سرخیوں پہ نظر دوڑانے میں مصروف تھے، جب ایک چھوٹا سا وجود اندر سے بھاگتا ہوا ان کی ٹانگوں سے آ لپٹا تھا۔ بابا صاحب، بابا کی جان، اخبار ہٹاتے ہوئے انہوں نے شفقت سے اپنی لاڈلی بیٹی کو آغوش میں بھر لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، ان کی ننھی گود میں آتے ہی ننھی زینب کی زبان چل پڑی تھی۔ بھاجی میرے لیے اس بار لاہور سے 3 گڑیا لائے ہیں۔ خوشی سے چہکتے ہوئے انہیں اطلاع دی گئی تو وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ واہ بھائی واہ، اور صبور بھائی کیا لائے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو بس ہر وقت روتے رہتے ہیں، اماں جان سے ضد کرتے رہتے ہیں کہ انہیں اسکول پڑھنے شہر نہیں جانا۔ خاندان کے سبھی لڑکے ہر دور میں شہر کے مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کرتے رہے تھے۔ ان کی رہائش وہی ہاسٹلوں میں ہوا کرتی تھی، جبکہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا ان کے ہاں کوئی رواج نہ تھا۔ ان کے لیے بس بنیادی دینی تعلیم کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ مگر سید نظر حسین شاہ نے اس غلط روش کا خاتمہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بھتیجی اور بیٹی کے لیے خاص طور پہ شہر سے ایک کوالیفائڈ لیڈی ٹیچر کا بندوبست کیا تھا، جو ہفتے میں 4 بار آ کر بچیوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ ان کے اس اقدام کی دبی دبی مخالفت خاندان کے سبھی گھروں کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن کھلی مخالفت کی ہمت صرف ان کے بڑے بھائی سید رجب حسین شاہ میں تھی، جنہوں نے نہ صرف اپنی ناگواری کا کرچ برس کے اظہار کیا تھا، بلکہ اپنی اکلوتی بیٹی معصومہ کو بھی اس سب کا حصہ بنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اوہو، یہ تو اچھی بات نہیں۔ میری بیٹی کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔
بہت اچھی، پتہ ہے کل مس نے ٹیسٹ لیا تھا اور میرے 10 میں سے 10 آئے ہیں، اس نے فخری انداز میں بتایا تو شاہ صاحب نے اس کا گال چوم لیا۔ شاباش، بس ایسا ہی اچھا پڑھنا ہے آپ نے۔ وہ اس کی مزید گٹ پٹ سننے میں مگن تھے جب برآمدے کا دروازہ کھول کے شاہ بی بی باہر آئی تھی۔ سناب کو باپ کی گود میں بیٹھا دیکھ کے وہ مسکراتی ہوئی ان دونوں کے پاس چلی آئی تھی۔ بڑی بہن کو آتا دیکھ کے شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے پیار سے اپنے بھائی کا شانہ تھپتھپایا تھا۔ کتنی بار کہا ہے نظر میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، تمہارا مرتبہ بدل چکا ہے۔ میرا اصل مرتبہ اپنی ماں بہنوں کی عزت میں ہے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئے تو شاہ بی بی کی آنکھوں میں ان کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ ان کی یہی باتیں تو انہیں اس خاندان کے دیگر مردوں سے مختلف بناتی تھی۔ شاہ صاحب کی ذات اس گھرانے کے لیے صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ سلامت رہو، خدا کبھی کوئی غم نہ دکھائے میرے ویر کو۔ وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی تو شاہ صاحب بھی دوبارہ بیٹھ گئے۔ سرناب ان کی گود سے اتر کر اندر بھاگ گئی تھی۔ پرسوں رجب آیا تھا میرے پاس، وہ چاہتا ہے کہ اب معصومہ اور بختیار کی شادی کر دی جائے۔ ان کی بات پہ شاہ صاحب نے گہری سانس لی۔ میرے خیال میں اگر 2 سال ٹھہر جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ بختیار کا کسی انجینئرنگ کالج میں داخلہ ہو جائے، اس عرصے میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ سو تو ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اس کا پڑھائی کی طرف بالکل رجحان نہیں۔ رہی ذمہ داریاں تو وہ جب تک اس پہ ڈالی نہیں جائیں گی اس کے مزاج کی لاپرواہی نہیں جانے والی۔ اس لیے بہتر ہوگا اگر تم اس کا گھر بسا دو اور اسے زمینداری کی طرف لے آؤ۔ اور حسان سے گویا ہوئی تو سید نظر حسین شاہ خاموش ہو گئے۔ شاہ بی بی کی بات اپنی جگہ بالکل درست تھی، لیکن وہ اس ملال کا کیا کرتے جو ان کے اندر اپنے بیٹے کے مستقبل کو لے کر اٹھنے لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان کے روپ میں دیکھنے کے خواہش مند تھے، مگر بختیار حسین نے نہ صرف انہیں تعلیمی میدان میں مایوس کیا تھا بلکہ مزاج و اطوار میں بھی وہ ان کے بالکل برعکس تھا۔ میں ایک بار اس سے بات کر لوں، پھر آگے اس کا نصیب۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ دھیرے سے بولے تو ان کے چہرے کی افسردگی شاہ بی بی کا دل دکھ سے بھر گئی۔ انہیں بھتیجے کے حوالے سے اپنے بھائی کی آرزوؤں کا بخوبی علم تھا، لیکن اسے چراغ تلے اندھیرا کہا جاتا یا پھر سید بختیار حسین کی بد نصیبی کہ وہ اتنے مثالی باپ کا فرزند ہو کے بھی ان کی خوبیوں سے فیض یاب ہونے سے محروم رہا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو نظر، اس نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے تسلی آمیز انداز میں ان کا ہاتھ تھپتھپایا تو شاہ صاحب دھیرے سے مسکرا دیے۔ کیوں نہیں آپا، وہی تو ہمارا والی وارث ہے۔ بے شک، کوثر شاہ کے منہ سے بے اختیار تائید نکلی تھی۔ آئیے چل کے ناشتہ کرتے ہیں، اپنے مخصوص پرسکون انداز میں کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو شاہ بی بی دھیمی سی مسکراہٹ لیے ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ آسمان بھی اگر معصومہ شاہ کے سر پہ آ گرتا تو شاید انہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی کہ لڑکے والوں کے مثبت جواب سے ہوئی تھی۔ شفق کی سہیلی کی فیملی کو نہ صرف زرناب بے حد پسند آئی تھی بلکہ انہوں نے 2 دن بعد ہی ان سب کو اسلام آباد اپنے گھر بھی مدعو کیا تھا۔ ان کے پیغام نے حویلی میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ بی بی نور بانو کا تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہا تھا۔ انہیں پڑھے لکھے اور نفیس طبع سے یہ لوگ پہلی ملاقات میں ہی اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھے لگے تھے۔ شاہ بی بی صدف اور بی بی حورا کی خوشی کا بھی اپنا ہی ایک عالم تھا۔ صرف ایک زرناب حسین شاہ تھی جس کے اندر اس خبر نے کوئی ہلچل نہ مچائی تھی۔ وہ خالی آنکھوں اور پھیکی سی مسکراہٹ لیے ان سب کی خوشی دیکھتی رہی تھی جو اسے بے حد عزیز تھی۔ بختیار شاہ اور صبور شاہ کا رد عمل بھی ایک عجیب سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ انہیں اس بات کا غم زیادہ تھا کہ وہ خاندان سے باہر بیٹی دے کر سب کی باتوں کا نشانہ بننے والے تھے، اور اس احساس کو ہوا معصومہ کے کٹیلے جملے دے رہے تھے جو پچھلے 2 دن سے جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ زرناب حسین شاہ کو اپنے تمام تر غرور سمیت اپنے بھائی کے قدموں میں گرے دیکھنا ان کی خواہش سے بڑھ کر ان کی ضد تھی، تبھی تو وہ آج تک ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے آنے والے رشتوں میں روڑے اٹکاتی آ رہی تھی، مگر اس بار ان کا داؤ چلانا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ لوگ نہ تو ان کے خاندان کے تھے اور نہ ہی اس علاقے کے اور نہ ہی ان کی جان پہچان کے جو وہ ماضی کی کسی بات کا تجسس پھیلا کے کوئی رکھ نہ ڈال سکتی، تبھی تو وہ اس رشتے کا انجام بخیر ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگے گا، آخر کو وہ ہماری شفق کی سہیلی بھی تو ہے۔ بی بی نور بانو نے اپنی نند اور دیورانی کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم شفق سے کہہ کر اسلام آباد سے اچھا سا کیک اور پھول لے لیں گے۔
صدف خوشی سے چہکی۔ شفق اپنے شوہر سلمان کی جاب کی وجہ سے اسلام آباد میں ہوتی تھی۔ لے اے کیک تے پھول کی ہوئے؟ لو یہ کیک اور پھول کیا ہوئے؟ بندہ اپنے باغوں کے پھلوں کے ٹوکرے لے کے جائے۔ ان کی بات پہ صدف نے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ نہیں تائی جی، پھلوں کا آج کل کوئی فیشن نہیں۔ لو دسو ہن پھلاں دے بھی فیشن ہون لگے نے؟ لو بتاؤ اب پھلوں کے بھی فیشن ہونے لگے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے شاہ بی بی اور بی بی ہورا کی طرف پلٹی تو وہ دونوں بھی ہنس پڑی۔ اور یہ ہم کہاں سے آ گیا بیٹا جی؟ شاہ بی بی ہنستے ہوئے صدف سے مخاطب ہوئی۔ صرف ہم تینوں اور شفق جائے گی۔ کوئی نہیں، وہ بدکی، میرا جانا عزت ضروری ہے، جناب کی پسند ناپسند صرف مجھے پتہ ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے اترائی۔ اللہ نے چاہا تو بہترین جوڑ ہوگا۔ شاہ بی بی نے بے ساختہ دعا کی تو سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی معصومہ کے لبوں پہ استزائیہ مسکراہٹ در آئی۔ اور اگر بہترین تو کیا بہتر بھی نہ نکلا تو؟ ان کی آواز پہ سبھی نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ معصومہ نے شانوں کو خفیف سی جنبش دی۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آخر کو وہ غیر ہیں، اب ہمیں کیا معلوم کتنا سچ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے پہ آ بیٹھی تو شاہ بی بی نے ایک تلخ نظر بھتیجی کے چہرے پہ ڈالی۔ تو بختیار اور صبور کس لیے ہیں وہ پتہ کروائیں گے نا؟ شاہ بی بی نے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، اس سے کہتے ہیں گھر کی نعمت چھوڑ کے غیروں کی جوتیاں سیدھی کرنا۔ انہوں نے استزائی انداز میں ہنکارا بھرا۔ خیر ہمیں کیا، آپ لوگوں کے نصیب میں ہی شاید خواریاں ہیں۔ کون کون جا رہا ہے؟ انہوں نے بھڑاس نکال کے اچانک موضوع بدلا تو صدف کا دل چاہا کہ پاس پڑا گلدان اس عورت کے سر پہ دے مارے۔ ہم تینوں اور شفق، شاہ بی بی نے قصدن صدف کا نام لینے سے گریز کیا۔ کیوں؟ میری ماں آپ لوگوں کی کچھ نہیں لگتی؟ معصومہ کے ماتھے پہ بر ڈالے استغفار کیا۔ شاہ بی بی نے ایک نظر بی بی نور بانو کی طرف دیکھا اور پھر تحمل سے گویا ہوئی۔ جب تک بات طے نہیں ہو جاتی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ گھر والوں تک محدود رہے تو بہتر ہوگا۔ یعنی مرحوم سید رجب حسین شاہ کے بیوی بچے اب آپ لوگوں کے لیے باہر والے ہو گئے ہیں۔ واہ کیا کہنے ہیں آپ کے شاہ بی بی؟ معصومہ چلبلا کے سیدھی ہوئی۔ ان کا انداز کوثر شاہ کا چہرہ سرخ کر گیا۔ وہ بہت دیر سے ان کی فضول گوئی برداشت کر رہی تھی۔ یہ دن تم لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود دیکھا ہے۔ ہمیں الزام دینے کے بجائے بہتر ہوگا اگر تم سب اپنی نیتیں صاف کر لو۔ یعنی ہم بد نیت لوگ ہیں؟ معصومہ نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے دو بدو سوال کیا۔ بالکل ہو۔ شاہ بی بی مطلق پرواہ کیے بنا پرسکون انداز میں گویا ہوئی تو صدف کا دل اندر تک ٹھنڈا ہو گیا۔ لبوں پہ پھیلتی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے معصومہ شاہ کی طرف دیکھا جو اس کرارے جواب پر غصے سے پھوپھی کو دیکھنے لگی تھی۔ چلبلاتے ہوئے انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے ہی تھے کہ شاہ بی بی کی تنبیہی آواز نے ان کی زبان تالو سے لگا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آج اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دوں، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اور معصومہ اس کھلی بے عزتی پہ سرخ چہرہ لیے دھم دھم کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ گھر کی تینوں خواتین ماں بنی صبری ہنستی مسکراتی صدف کے ڈرائیور کے ہمراہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ یہ من مانی آپ لوگوں کو بہت مہنگی پڑے گی۔ کھڑکی میں کھڑی معصومہ شاہ نے تنفر سے گیٹ سے باہر نکلتی گاڑی کو دیکھا تھا اور پھر پلٹ کر چادر لپیٹتی نیچے چلی آئی تھی۔ حق نواز گڈی کڈ۔ ان کی غزیلی پکار پر جہاں چوکیدار کے ساتھ مصروف ملازم بخلا کر ان کی طرف بھاگا تھا وہیں اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی زرناب بھی چونک اٹھی تھی۔ آج دوپہر میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صدف کے ذریعے اس کے علم میں آ چکا تھا۔ تیز قدموں سے کھڑکی کی طرف آتے ہوئے اس نے باہر دیکھا تھا جہاں معصومہ شاہ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے موبائل پہ کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی میں سوار ہوئی تھی اور حویلی کا بڑا سا گیٹ پار کر گئی تھی۔ ان کے منظر سے ہٹتے ہی زرناب نے ایک بوجھل سانس لیتے ہوئے اپنا سر کھڑکی سے ٹکا دیا تھا۔ وہ بنا بتائے بھی ان کی منزل کا پتہ خوب جانتی تھی۔ 10 سالہ اجیت سنگھ نے نوالہ چباتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے اسکول سے لوٹا تھا۔ بیبی؟ ہاں؟ بلو نے ہاتھ میں دبے کرتے پہ سے نظریں ہٹائے بنا جواب دیا۔ وہ بیساکھی کے تہوار کے لیے اپنے لاڈلے کے لیے کرتے پہ کڑھائی کا شوق پورا کر رہی تھی۔ میں روٹی کھا کے حویلی کھیلنے چلا جاؤں؟ میں لتاں توڑ دینیاں نے تیریاں، میں ٹانگیں توڑ دینی ہیں۔ سر اٹھاتے ہوئے اس نے بیٹے کو گھورا تھا۔ بیبے؟ اجیت ٹھنکا تھا۔ تو نے کل بھی مجھے نہیں جانے دیا۔ صبور شاہ 2 دن بعد واپس شہر جانے والا ہے۔
بہت اچھی گل ہے، جان چھٹے گی ساڈی۔ بیزاری سے سر چٹکتی وہ کرتے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تیرا پیو کٹ ہے سوا پان نو، تمہارا باپ کیا کم ہے ہمیں بے عزت کروانے کو؟ ماں کی ڈانٹ پہ اجیت نے منہ بسوڑتے ہوئے سامنے رکھی ٹرے دھکیل دی۔ جا، نہیں کھاتا روٹی۔ مگر بلو نے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اپنی دھمکی بے اثر جاتی دیکھ کے اجیت نئے سرے سے ٹھنکنے لگا تھا۔ بے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اب کیوں مجھے حویلی نہیں جانے دیتی؟ صبور شاہ روز مجھے بلاتا ہے۔ باپ کے ساتھ حویلی جاتے رہنے کی وجہ سے اس کی اور شاہ صاحب کے چھوٹے بیٹے صبور کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، جس میں پھر رفتہ رفتہ اجیت کے باقی دوست بھی شامل ہو گئے تھے۔ اب سارے بچے مل کر کھیلا کرتے تھے۔ اجیتے مجھے تنگ نہ کر، بلو نے ٹانکا اٹھاتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ بے میرے سارے دوست مجھے بلا رہے ہیں، وہ ماں کے قریب کھسک آیا۔ اچھا آج جانے دے، پھر نہیں جاؤں گا، وہ التجائی انداز میں بولا تو بلو نے تھک کے نظریں اٹھائی اور اس کے معصوم چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی اس کا دل پسیج گیا۔ اچھا چلا جائیں، لیکن پہلے روٹی ختم کر لی؟ وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اجیت، لیکن وہ ماں کی پکار انسنی کیے باہر بھاگ گیا تھا۔ گھر سے نکل کے اس کا رخ حویلی کی طرف تھا، جس کی باہر والی کچی سڑک پہ اس کے سارے دوست کرکٹ کا میدان سجائے اس کے منتظر تھے۔ اس کے آتے ہی کھیل زور و شور سے شروع ہو گیا تھا۔ وہ اور صبور شاہ اپنی اپنی ٹیموں کے کپتان تھے۔ وہ بیٹ لیے وکٹ کے آگے کھڑا تھا جب صبور نے دوسری طرف سے بال کروائی تھی۔ اجیت کی شاٹ پہ بال تیزی سے اڑی تھی اور اگلے ہی لمحے حویلی کے گیٹ سے باہر آتے سید بختیار حسین کے سفید سوٹ پہ اپنا نشان چھوڑ گئی تھی۔ اوئے! اس کی دھاڑ پہ سارے بچوں کا رنگ اڑ گیا تھا، جبکہ اجیت کی تو سانس ہی رک گئی تھی۔ وہ سب بختیار شاہ کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ بختیار نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے دیکھا تھا اور اجیت کے ہاتھ میں بیٹ دیکھ کے اس کا غصہ دو چند ہو گیا تھا۔ اجیت بیٹ چھوڑ کے بھاگنے کو پرتولنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بختیار کی پہنچ سے دور ہوتا، اس نے لپک کے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ کافر کی اولاد، تیری اتنی جرت! اس کا ہاتھ اس کے سر پہ پڑا تو جہاں اجیت کی چیخ نکل گئی تھی وہیں صبور شاہ دوڑتا ہوا اپنے دوست کی مدد کو آیا تھا۔ بھاجی اجیت کو مت ماریے، اس نے بھائی کا بازو تھاما تو بختیار نے دانت پیستے ہوئے بے رحمی سے اجیت کو دور چٹک دیا۔ وہ زمین پہ گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا۔ بختیار اسے کڑی نگاہوں سے گھورتا صبور شاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کتنی دفعہ منع کیا کہ اس نجس کے ساتھ مت کھیلا کرو، بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سب کے سامنے بختیار کی ڈانٹ صبور کی آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ وہ ناراضگی سے بڑے بھائی کو دیکھتا اندر کی طرف بھاگ گیا تو بختیار کا رخ دوبارہ روتے ہوئے اجیت کی طرف ہو گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کے سیدھا کیا۔ اتفاق کے اسی وقت سید نظر حسین شاہ اپنے ملازم کے ساتھ حویلی کے گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ کرم دین سے بات کرتے جو ہی ان کی نظر سامنے کو اٹھی تھی، ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان کا پڑھا لکھا شہری بیٹا گاؤں کے معصوم بچے کو اس کے بازو سے دبوچے کھڑا تھا۔ اور تو پلید انسان، دوبارہ اگر تو حویلی میں آیا تو میں تیری ٹانگیں… اس سے پہلے کہ بختیار اس کا کان مروڑتا ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بختیار! ان کی گرجدار پکار پہ جہاں سب بچوں نے پڑھ کر شاہ صاحب کی طرف دیکھا تھا، وہیں سید بختیار حسین کی روح فنا ہو گئی تھی۔ آنے واحد میں اجیت کو چھوڑتا وہ ایک جھٹکے سے پلٹا تھا اور اپنے پیچھے سید نظر حسین شاہ کا انگارے کی طرح دہکتا چہرہ دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ حویلی کے ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے سبھی مکین سہمی نگاہوں سے پیر سید نظر حسین شاہ کو تک رہے تھے، جن کا غصہ اپنے عروج پہ تھا، جو ہرگز کوئی عام بات نہ تھی، کیونکہ متحمل سے شاہ صاحب کو غصہ شاذ و نادر ہی آیا کرتا تھا، لیکن جب بھی آتا تھا جائز بات پہ اور بہت شدید آتا تھا۔ اسی لیے کسی میں بھی اس وقت مداخلت کی ہمت نہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں شاہ صاحب اور بختیار حسین کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس معصوم پہ ہاتھ اٹھانے کی، اسے پلید کہہ کے پکارنے کی؟ تم خود کیا بہت پاک صاحب، بہت معتبر ہستی ہو؟ ان کی غضبناک نگاہیں بختیار شاہ کے چہرے پہ جمی تھی، جو کمرے کے وسط میں نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ تمہارے انداز و اطوار تو پہلے ہی بہت مایوس کن تھے، لیکن آج تو تم نے مجھ سے میری ہر امید ہی چھین لی ہے۔ بجائے میرا مان اور فخر بڑھانے کے تم نے تو مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے۔ میں کس منہ سے لوگوں کو نصیحت کروں گا، انہیں اچھائی برائی میں فرق بتاؤں گا، جب میری اپنی اولاد ہی اس فرق سے بے بہرا ہوگی؟ وہ غصے سے بولے تو صدا کے اکھڑ مزاج بختیار کے لیے مزید خاموش رہنا ممکن نہ رہا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی بابا صاحب،
جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے؟ نظریں جھکائے وہ ڈٹھائی سے بولا تو سید نظر حسین شاہ اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھتے بیوی کی طرف پلٹے۔ لو دیکھو نور بانو، اپنے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ، آج اسے کسی مظلوم پہ کیا گیا ظلم کوئی بڑی بات ہی نہیں لگ رہی۔ وہ استضائی انداز میں بولے تو سب گھر والوں کے سامنے شاہ صاحب کا یوں ٹوکنا بی بی نور بانو کی نگاہیں جھکا گیا، جبکہ ان کے طنز پہ بختیار نے جلبلا کے نظر اٹھائی تھی۔ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا بابا صاحب، اس نے میرے کپڑے خراب کیے تھے، میں نے صرف اسے ڈرانے کے لیے ہاتھ اونچا کیا تھا۔ بھاجی جھوٹ بول رہے ہیں بابا صاحب، انہوں نے اجیت کے سر پہ تھپڑ مارا تھا اور اسے زمین پہ دھکا دے کے گرایا بھی تھا اور اسے کافر کی اولاد بھی کہا تھا۔ کمسن صبور کی اچانک مداخلت پہ بختیار کی سٹی گم ہو گئی۔ بدبخت، تمہیں خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب یخلق بلند آواز میں دھاڑے تو بختیار سمیت سبھی کانپ اٹھے۔ خود کو سنبھالو نظر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاہ بی بی تیزی سے آگے بڑھی۔ کیسے سنبھالوں آپا، شرم آ رہی ہے مجھے اسے اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ انہوں نے بختیار کی طرف غصے سے دیکھا۔ ارے اس بچے پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتے کہ اس کے کافر ماں باپ تمہاری تقدیم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تم جہاں پاؤں رکھتے ہو وہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس عزت پہ بجائے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کے تم تکبر پہ اتر آئے ہو، احساس برتری میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے تو اس تمام عرصے میں پہلی بار بختیار کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹ نکلا۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے سہمی ہوئی نظروں سے باپ کے تنے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ کس بات کا زام ہے تمہیں؟ ہاں، اس خاندان، اس نام مقام کا، لیکن اس گھرانے میں پیدا ہونے میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہاری اپنی کیا شناخت ہے بختیار شاہ؟ کوئی ایک ذاتی کامیابی، ایک ذاتی خوبی بھی ہو تو بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا تو وہ سر جھکانے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کا جھکا سر ان کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھیر گیا۔ جن کے اپنے دامن اوپر والے کی خوشنودی سے خالی ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو تہی دامنی کا تانا دیتے اچھے نہیں لگتے۔ صاحب ایمان ہونے کے بعد ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان صرف ان کے اعمال کا فرق ہوا کرتا ہے، اور افسوس کہ تمہارے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں۔ قبر میں تمہیں نہ باپ کا نام بچانے آئے گا نہ دادا کا مقام۔ سو ان حوالوں پہ بھروسہ کرنے اور اکڑانے کی نادانی کبھی مت کرنا۔ دوبارہ کسی کو اپنے خاندان کے زام میں آ کر تانا دینے سے پہلے اپنے اعمال نامے پہ ضرور نظر ڈال لینا۔ اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ لب بھنچے غصے سے بولے تو بختیار کسی کی طرف دیکھے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے سامنے سے ہٹتے ہی پیر سید نظر حسین شاہ کو لگا جیسے ان پر منو بوجھ آ پڑا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے صوفے پہ آ کر گر سے گئے۔ نظر، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شاہ بی بی کی پکار پہ وہ آہستگی سے بولے تو ناچار سب باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ہال کے خالی ہوتے ہی شاہ صاحب نے تھکے تھکے سے انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ تو اپنے اللہ کے بڑے عاجز بندے رہے تھے، پھر ان کی اولاد میں یہ غرور، یہ اکڑ کہاں سے آ گئی تھی؟ دکھ سے لب بھنچے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرا بڑا گناہ گار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ یقیناً میں ہی اپنی اولاد کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکا۔ بے شک سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، غرور صرف تیرا حق ہے اور ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ بس تو میرے بچے کو بخش دے اور اس کی ہدایت کا سامان فرما دے یا رب۔ اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے ان کا رواں رواں اپنے بختیار شاہ کے لیے بھلائی کا خواہاں تھا۔ وہ جیسا بھی تھا آخر ان کا لخت جگر تھا، اس کے لیے ان کی پریشانی دو چند ہو گئی تھی۔ حسب توقع شفق کی سہیلی سحر کے گھر ان سب کا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ وہ بڑے پیمانے پہ ذاتی بزنس کرنے والی ایک معزز اور کھاتی پیتی سید فیملی تھی، جن کا گھر بار دیکھ کے ان سب خواتین کا کافی اطمینان ہوا تھا۔ ان کے اس اطمینان پہ دلی خوشی کی مہر اس وقت لگی تھی جب ان کی ملاقات اونچے لمبے زہیب شاہ سے ہوئی تھی۔ خوش شکل اور خوش گفتار سے زہیب سے مل کر سید صدف کو حقیقتاً اپنی عزیز جان دوست کی ہر تکلیف کا ازالہ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ خوشی تھی بے حد خوش۔ واپسی کا سارا راستہ آنے والے وقت کی خوش رنگ تیاریوں پہ باتیں کرتے گزرا تھا۔ شاہ بی بی آنے سے پہلے زہیب کو اس کے تمام گھر والوں سمیت اگلے جمعے کی دعوت پہ مدعو کر کے آئی تھی تاکہ بختیار اور صبور شاہ ان سے مل کر بات کو کسی حتمی فیصلے تک پہنچا سکے۔ لیکن اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی جب انہیں بڑی حویلی والوں کی اور خاندان کی دیگر گاڑیاں کھڑی نظر آئی تھی تو ان چاروں کی ساری خوشگواریت
उन बुलंदो बाला दीवारों के उस पार ही रह गई थी। जुमे का दिन था। गांव की मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। मंबर पे बैठे शाह साहब की असर अंगेज आवाज़ सुनने वालों पे अपना सहर तारी कर रही थी। अल्लाह पाक सूरह आले इमरान में फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो, यानी उसके बंदों के दरमियान फ़र्क और जुदाई पैदा करना अल्लाह के नज़दीक एक नापसंदीदा अमल है। फिर चाहे वो फ़र्क अकीदे बिना के पैदा किया जाए या लोगों को ज़ात पात में बांट कर, इस अमल की मामनत की गई है। उन्होंने जमात पे एक नज़र डाली। कबीर सिंह हर जुमे की तरह आज भी नमाजियों से हट के पीछे दरवाजे के पास बैठा गौर से शाह साहब का खुतबा सुन रहा था। हस्ब नस्ब का गरूर मुसलमानों का वस्फ नहीं, बल्कि यहूदियों का शिवा रहा है, जो खुद को दिगर हर कौम से ऊंचा और बख्शा हुआ तसव्वुर करते आए हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमानों का मुआशरा भी ज़ात बरादरी और अकीदों के तकब्बुर में बुरी तरह मुब्तला हो चुका है। हमें यहूदियों की तरह सिर्फ अपना अकीदा दुरुस्त और अपनी बरादरी ऊंची नज़र आती है, बाकी सब गलत और ख़ुद से हकीर महसूस होते हैं। जबकि इन कबीलों की हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये हमारी दुनियावी पहचान की अलामत है, इसके सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह के नज़दीक ना मैं ऊंचा हूँ और ना आप कमतर। हमारी बख्शिश में इन कबाइल का कोई हिस्सा नहीं होने वाला। हमारी बख्शिश सिर्फ हमारे अमाल करवाएंगे। हमारा रुतबा सिर्फ हमारा तकवा और परहेजगारी बुलंद करेगी। जिसका अमल जितना कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगा, जिसकी नीयत जितनी खालिस और पाक होगी, वो उतना ही अल्लाह के करीब होगा। इसलिए अगर उसके दोस्त बनना चाहते हो, उसके करीब आना चाहते हो, तो अपने अमल को हर मिलावट से पाक कर दो। दीन को अपनाओ तो मुकम्मल तौर पे अपनाओ। मुआशरे में पलती गलत बातों को सिर्फ इसलिए सही मत कहो कि वो नस्ल दर नस्ल तुम्हारे दरमियान चलती आ रही हैं। याद रखो, गलत को गलत कहना गुनाह नहीं, बल्कि उस पर खामोशी इख्तियार किए रखना गुनाह है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की हदायत फरमाए और हमारे दिलों को एक दूसरे के हक़ में नरम करे, ताकि हम सही बात को बिना किसी हुज्जत के कबूल कर सकें। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चेहरे पे हाथ फेरते हुए शाह साहब नमाज के लिए उठ खड़े हुए थे। आज मैंने खैरात दिलवाई है, आप सब अपना हिस्सा लेकर जाइएगा। गांव वाले से मुखातिब होते हुए वो कबीर सिंह की तरफ पलटे थे। कबीर, तुम हवेली जाओ और देगों को मस्जिद में लाने का इंतज़ाम करवाओ। उन्होंने हमेशा की तरह उसका मान बढ़ाया तो उसका दिल खुश हो गया। जो हुक्म शाह साहब वो सरशार सा मस्जिद से निकल के हवेली की तरफ चला आया था। फिर देगे मस्जिद में लाने से लेकर नमाज के बाद तकसीम खैरात तक वो शाह साहब और उनके मुलाजमीन के साथ मगन रहा था, इस शद्दोमत से कि उसे पता भी नहीं था। और मस्जिद के खुले गेट से नज़र आते सहन में उसे भाग दौड़ करता देख के बाहर से गुजरते चंद कदम अपनी जगह पे पल भर को साकित रह गए थे। अजीते, ये देख मैं क्या लाया हूँ। वो अपने ध्यान में अपने लाडले का को पुकारता घर में दाखिल हुआ था, लेकिन आगे बढ़ने पे उसकी नज़र सहन में बैठे ख़ानदान वालों पे पड़ी तो वो थम सा गया। जा पुत्र खा ले, तेरा पीऊ तेरे लिए मस्जिद से खैरात लेके आया है। मामा जी ने एक कारदार नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए अजीत को पुकारा तो आंखों में आंसू लिए बैठी बिल्लो गुस्से से शौहर को देखती मुंह मोड़ गई। अजीत ने सहमी हुई नज़रों से बाप को देखा। वो शुरू से ही बहुत समझदार और हसास बच्चा था। उस वक्त भी वो सबकी आमद और अपने बाप से नाराज़गी की वजह से बाखूबी वाकिफ़ था। जब भी मान सिंह के कहने के बावजूद अपनी जगह से टस से मस्त नहीं हुआ था। कबीर खुद को संभालता आगे बढ़ा था। ससरिया काल मामा जी। ससरिया काल क्यों पुत्र, सलाम आख। उनकी चोट पे कबीर ने गड़बड़ा के नज़रें चुराई तो मान सिंह के लबों पे तंजिया मुस्कुराहट आ ठहरी। आज एक गलत दस कबीरे। उनकी तमहीद ने कबीर को उनकी तरफ देखने पे मजबूर कर दिया। ये तू किसको धोखा दे रहा है, हमें या खुद को, या उसे जो ऊपर बैठा है। उसकी आंखों में देखते वो इस्तज़ाई अंदाज में बोले तो सबके दरमियान उनका उसे यूं कटहरे में खड़ा करना कबीर के अंदर नागवारी की लहर दौड़ा गया। मगर उसने खुद को कोई भी सख्त बात करने से रोका, सिर्फ इसलिए कि वो उसके बुजुर्ग थे। मैं ऐसा कुछ नहीं किया मामा जी,
وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو اس کا جواب مان سنگھ کا خون کھولا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ او آدھا تتر اور آدھا بٹیر بن کے رہ گیا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لعنت ہے تیری شکل پہ۔ تیوریاں چڑھائے وہ غصے سے گرجے تھے۔ ان کی بات کبیر کا چہرہ سرخ کر گئی تھی۔ تو اگر میری مری بہن کا پتر نہ ہوتا نا تو 100 گرو دی تجھے انہی مسلوں کے تھڑے پہ وڈ کے رکھ دیتا جسے تو چاٹتا پھرتا ہے۔ ان کی غضبناکی نے وہاں سناٹا طاری کر دیا تھا، مگر اب ہم میں سے کوئی یہ تماشا مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے قطعیت سے ہاتھ اٹھایا۔ ہم تجھے اپنی قوم اور اپنے مذہب کو یوں ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو یا تو ہم میں سے رہے گا یا پھر نہیں، فیصلہ تیرا اپنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے درمیان دھوبی کا کتا نہیں چاہیے، سمجھ گیا؟ اور کبیر کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ یہ باتیں اگر اس کے ماموں کے بجائے کسی اور نے کی ہوتی تو وہ اب تک اس کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ سب کے سامنے اپنے شوہر کی اس درجہ ذلت پر بلو کا دل چیر کے رکھ گئی تھی۔ وہ دوپٹے میں منہ دیے پھپک کے رود پڑی تھی۔ بس یا کچھ اور؟ وہ بولا تو لہجہ تنا ہوا تھا۔ مان سنگھ نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا تھا اور دھیرے دھیرے چلتے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی کو بہتی جان پتر اپنے پیوں کی اولاد ہے نا، تو دوبارہ ہمیں اپنی گل دہرانے کا موقع نہ دیں۔ انہوں نے رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسا نہ ہو کہ دو خداؤں کے پیچھے بھاگنے والے کو مرنے کے بعد نہ اگ ملے اور نہ پانی۔ سرد لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے وہ آگے بڑھ گئے تو کبیر سنگھ کا وجود اپنی جگہ پہ پتھر کا ہو گیا۔ یہ وہ کیا کہہ گئے تھے؟ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس نے سب کو ایک ایک کر کے ماما جی کے پیچھے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ بلو کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ اس کی باآوازیں بلند سسکیاں خاموش صحن میں گونجنے لگی تھی۔ کبیر سنگھ کے ساکت پتلیوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اپنے بیٹے پہ آ ٹھہری تھی جو سہما ہوا دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے اس کے باپ کی پہچان کا آخر کون سا حوالہ چھوڑ کے جانے والا تھا؟ سکھ، مسلمان یا پھر لا مذہب؟ اس کے معصوم چہرے کو تکتے ہوئے کبیر نے اپنا لب بری طرح کاٹ ڈالا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پلاؤ کا تھیلا چھوٹ کر بے دلی سے چارپائی پہ آ پڑا تھا۔ وہ پڑھ کر بوجھل قدموں سے چلتا کمرے میں جا کے بند ہو گیا تھا۔ کتنا منع کیا تھا میں نے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنے کی بات مت کریں، مگر آپ لوگوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھ لیا اپنی منمانی کا نتیجہ۔ سارا خاندان لعنت ملامت کر کے گیا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آج مجھے ان لوگوں کی بھی باتیں سننا پڑ گئی ہیں جنہیں عام حالات میں مجھ سے بات کرتے ہوئے دو بار سوچنا پڑتا ہے۔ ہال میں چکراتے بختیار شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ 2 گھنٹے کی طویل عدالت لگانے کے بعد جس وقت سارے رشتہ دار بھگتے جھگتے سفید حویلی سے نکلے تھے، ان دونوں بھائیوں کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا اور معصومہ شاہ بس میں چنگاری ڈال بھی جمالو دور کھڑی کے مصادق مزے سے تماشا دیکھنے میں مگن تھی۔ بہن کی اس اطلاع پہ کہ زرناب کا رشتہ طے ہونے لگا، ہاشم غصے سے بھفر اٹھا تھا، مگر وہ سفید حویلی جا کے سب کے سامنے ہلکا نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہن سے کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اس رشتے کو ختم کروائے۔ ہاں تو میں نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے اعتراض کرنے والوں کو۔ خاندان سے باہر شادی کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک بیجا پابندی ہے جس کی نظر میں اپنی بچی کو نہیں کر سکتی۔ نور بی بی بانو نے بھی آج ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ سب کے دباؤ میں آ کر کمزور پڑ گئی تو آنے والے وقت میں ان کی بیٹی کا ہر جائز حق یہ لوگ یوں ہی غصب کر جائیں گے۔ ہاں، اور میری بچیاں، ان کا کیا ہوگا؟ بختیار شاہ نے تلخی سے ماں کو دیکھا۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ اگر آج ہم خاندان والوں کے خلاف گئے تو کل کو وہ بھی ہم سے کوئی نیا رشتہ نہیں جوڑیں گے؟ تمہیں اپنی اولاد کے مستقبل کی تو فکر ہے، مگر بہن کا کیا بنے گا؟ کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے؟ بی بی نور بانو کی آنکھوں میں دکھ آ ٹھہرا۔ ہاں تو کیا برائی ہے ہاشم میں؟ بختیار شاہ جھنجھلا کر بولے۔ کیوں آپ اس کا رشتہ زینب کے لیے قبول نہیں کرتی؟ اور ایک طرف کھڑی معصومہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ ان کی شبانہ روز محنت ہی تو تھی جو بختیار شاہ کو آخر کار اپنے سالے میں ہر بلائی نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ تمہیں ہاشم میں کوئی برائی نظر نہیں آتی؟ بی بی نور بانو نے استجاب سے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو وہ گڑبڑا کے نگاہیں چرا گئے۔ ہاں ہے اس کے چند ایک ایسے شوق جو بدقسمتی سے اپنے باپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد تم دونوں بھائی بھی کھلم کھلا اپنا چکے ہو۔
بی بی نور بانو نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے پہلی بار آئینہ بیٹوں کے سامنے رکھا تو بختیار شاہ کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ چلو جی، آج سے آپ دونوں بھی بدمعاش ہو گئے، کیونکہ میرے بھائی کو تو اس گھر میں اسی نام سے پکارا جاتا ہے، معصومہ نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے شوہر اور دیور کو دیکھا تو بختیار شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بہت اچھے، اگر ایسا ہے اماں جان تو میرا اب جناب کے رشتے سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ لڑکا اچھا نکلے یا برا، کم از کم مجھ جیسے خراب کردار کا آدمی اب اس کے بارے میں کچھ پتہ کروانے والا نہیں۔ آپ جانیے اور آپ کا کام۔ ہاں، جس دن تاریخ رکھیں گے مجھے بتا دیجیے گا، میں اپنی عزت کو، آپ کی لاڈلی کو اس گھر سے رخصت ضرور کروں گا، مگر اس کے بعد میرا آپ کے داماد اور بیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ قطعی لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے تو جہاں بی بی نور بانو کی آنکھیں بھر آئی وہیں معصومہ شاہ شوہر کو میدان ساز کے حوالے کرتا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ ارے بات تو سنیے، جہاں کا رہے ہیں؟ مگر بختیار شاہ کہاں رکنے والے تھے، انہیں جاتا دیکھ کے معصومہ نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ ہال میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ شاہ بی بی نے ایک نظر آنسو پیتی بی بی نور بانو پہ ڈالتے ہوئے اب تک تماشائی بنے بیٹھے صبور شاہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھی ماں کو کوئی الزام دینا ہے تو دے لو۔ صبور شاہ نے خفگی بھری ایک نظر ان پہ ڈالی اور اٹھ کر زینا طے کر گیا۔ بیٹوں کا یہ افسوسناک رویہ بی بی نور بانو کا دل بری طرح دکھا گیا، وہ بے اختیار ہو کے رو پڑی۔ بس بس نور بانو، شاہ بی بی نے انہیں خود سے لگا لیا۔ آپا میں کی کراں؟ ان کے سینے سے لگی وہ بے بسی کی انتہا پہ تھی۔ فکر نہ کرو نور بانو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ میں سلمان سے کہوں گی، وہ خود زہیب کا پتہ کروائے گا، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ بھابھی کی پشت سلاتے ہوئے ان کی شعلے برساتی نظریں معصومہ پہ جا ٹھہری تھی، جنہوں نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ رات کی تاریکی 400 پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب دربار میں موجود اپنے حجرے سے تہجد کی نماز پڑھ کے حویلی جانے کے ارادے سے باہر نکلے تو صحن میں پھیلی چاندنی میں درخت کے نیچے کسی کو بیٹھا دیکھ کے چونک گئے۔ کون ہے؟ ایک قدم آگے آتے ہوئے انہوں نے بآواز بلند استفسار کیا تو دوسری طرف بت بنے بیٹھے وجود میں جنبش سی ہوئی۔ میں ہوں شاہ صاحب، کبیر دھیرے سے جواب دیتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو پیر نظر حسین شاہ اسے اس وقت یہاں پا کے پریشان ہو گئے۔ خیر تو ہے کبیر؟ برآمدے کی بتی جلاتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کے اس کے پاس چلے آئے۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ کبیر؟ اس کی خاموشی پہ انہوں نے پریشانی سے اس کا بازو چھوا تو وہ مزمحل سا سر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی ہے سرکار، مگر میں نے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا، وہ عجیب کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ تو پیر نظر حسین شاہ سمجھ گئے کہ وہ کسی ذہنی خلفشار کا شکار ہے۔ اچھا چلو آؤ ادھر بیٹھو، اس کا بازو تھامے سیڑھیوں پہ آ بیٹھے۔ اب بتاؤ کس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہو؟ ان کے نرم لہجے پہ وہ کلائی میں پہنا کڑا گھمانے لگا۔ اے ہی کہ میں کی چاہنا کی کر رہا ہاں۔ اس نے افسردگی سے سر اٹھایا۔ تانوں پتہ ہے سرکار، او لوگ میرے گھر میں آ کے مجھے دھوبی کا کتا کہہ گئے ہیں۔ کہہ لیں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن کل کو میرا پتر مجھے بے دھرم کہہ کے میرے کولو منہ موڑ لے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بے اختیار بھر آئی تھی۔ پیر نظر حسین شاہ نے گہری سانس لی۔ مجھے معلوم تھا یہ وقت ایک دن ضرور آئے گا جب تم جاننا چاہو گے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو۔ ان کی بات پہ کبیر نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کیسے جانتے تھے سرکار؟ اس کے سوال پہ شاہ صاحب لحظہ بھر کو مسکرا دیے۔ اس لیے کہ ایسی ہر محبت کبیر جس کی کوئی منزل نہ ہو، وہ انسان کو کبھی نہ کبھی خود سے یہ سوال پوچھنے پہ مجبور کر ہی دیتی ہے کہ وہ آخر کس سمت میں اور کیوں بھاگ رہا ہے۔ اور تمہاری مجھ سے عقیدت، اس جگہ سے لگاؤ ایسی ہی ایک محبت ہے جس کا بظاہر کوئی تک نہیں بنتا۔ تو پھر میں کی کراں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کو چھوڑ دوں، اس جگہ کو چھوڑ دوں؟ چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو کبیر، شاید اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ تمہارے لوگ تمہاری زندگی مشکل بنا دیں گے۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے تو کبیر کو لگا جیسے اس کا دل ویران ہو چلا ہو۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا سرکار۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ کسی بچے کی طرح سسک اٹھا تھا۔ اس کی اس درجہ محبت شاہ صاحب کی پلکیں نم کر گئی تھی۔ بے اختیار ان کا ہاتھ اس کے شانے پہ آ ٹھہرا تھا۔
لیکن یہ سچ ہے کبیر کہ تم اس طرح دو کشتیوں کے سوار بن کے نہیں رہ سکتے. یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں. اگر زندگی گزارنے کے لیے ایک ہی راستہ چاہیے تو میں آپ کا راستہ چنوں گا. میں اس راہ لگوں گا جو مجھے آپ جیسا اچھا انسان بنا دے. آنسوؤں کے درمیان وہ انہیں اتنے اونچے مقام پہ بٹھا گیا کہ پیر سید نذر حسین شاہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے. کبیر، جذبات کی باعث ان کی آواز لرز اٹھی تھی. آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. اس نے بے قراری سے ان کا چہرہ دیکھا تو شاہ صاحب پریشان ہو گئے. کبیر، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. انہوں نے اس کا بازو تھاما. اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں. میں نے اپنی کشتی چن لی ہے سرکار. آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے واشگاف لہجے میں بولا تو سید نذر حسین شاہ کو اس کے چہرے پہ چھائی چٹانوں کی سی مضبوطی نے اس کے اٹل ارادوں کا پتہ دے ڈالا. دروازے پہ کھٹکے کی آواز پہ سین میں سوئی بلو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. کبیر کی راہ تکتے تکتے کب اس کی آنکھ لگی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا. تیزی سے کروٹ بدلتے ہوئے جو ہی اس کی نظر اندر آتے کبیر سے ٹکرائی تھی وہ سرعت سے اٹھ بیٹھی تھی. کہاں چلا گیا تھا تو؟ اسے سامنے پا کے بلو کی گھنٹوں کی پریشانی پہ غصہ حاوی ہو گیا تھا. کبیر کے قدم اپنی جگہ پہ جم گئے تھے. ہن بولدا کیوں نہیں؟ اس کا پارا مزید چڑھا تھا لیکن دوسری جانب کبیر کو مسلسل خاموش پا کے وہ بے اختیار چونک اٹھی تھی. کبیر، وہ ہر بات بھلائے اٹھ کے اس کے قریب چلی آئی تو کبیر سنگھ کی نظریں اس کے چہرے پہ آ ٹھہری. تو ٹھیک تو ہے نا کبیر؟ اس نے پریشانی سے اس کا بازو چھوا تو کبیر نے اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری. کبیر نہیں، عبداللہ. میں نے کلمہ پڑھ لیا بلو، وہ اٹکتے ہوئے بولا تو بلو یوں اچھلی جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو. نہیں ہو سکتا. پھٹی پھٹی بے یقین آنکھیں لیے وہ اسے وحشت سے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی. اس کی زرد پڑتی رنگت عبداللہ کو پریشان کر گئی تھی. بلو، وہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھا تھا مگر بلو ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتی ہوئی کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی. کچے راستے پہ دھول اڑاتی گاڑی تیزی سے آگے بڑھتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی. اندر پھیلی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ڈرائیور نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹائی تھی اور ایک نظر اپنے ساتھ والی سیٹ پہ ڈالی تھی جہاں اس کے صاحب کھڑکی سے بھاگتے منظر پہ نگاہیں جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھے. وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا. کیا بات ہے سر جی، آپ بڑے چپ سے ہیں؟ اس کے سوال نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے بھرے بھرے سے لبوں کی تراش میں بکھیر دی. ہوتے ہیں کچھ راستے رفاقت جن پہ چل کر انسان زمان و مکان بھول جاتا ہے. اس کی بات پہ ڈرائیور نے پل بھر کو اسے دیکھا. آپ پہلے یہاں آئے ہیں کبھی؟ نہیں، دھیرے سے کہتا وہ رک پھیر گیا تو اس نے بھی اپنا دھیان ڈرائیونگ پہ مرکوز کر دیا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی تھانہ نور ولا کی حدود میں داخل ہو کر ایک جھٹکے سے رکی تو یہاں وہاں بکھرے عملے نے اپنے اپنے مشغلے ترک کرتے ہوئے چونک کر اس نئے ماڈل کی سفید کار کو دیکھا جو ان کے لیے انجان تھی. لیکن سبز رنگ کی سرکاری نمبر پلیٹ پہ نگاہ پڑتے ان کے سب کے طوطے اڑ گئے. میں نے جو باتیں سمجھائی ہیں ان کا خیال رکھنا رفاقت. دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے وہ ڈرائیور کی طرف پلٹا. آپ بے فکر رہیے سر جی. اس کے جواب پہ وہ دھیرے سے مسکراتا باہر نکلا تو اس کا باروب اور وجیح سراپا دیکھ کے سبھی ٹھٹک گئے. السلام علیکم جناب. ایک سپاہی تیزی سے اس کی طرف بڑھا. اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے دھوپ کا چشمہ اتارا. نیلی آنکھیں ارد گرد کا جائزہ لیتی مقابل پہ آ ٹھہری. یہاں کا حوالدار اور ایس ایچ او کہاں ہے؟ اس کے حکمی لہجے پہ سپاہی کی گھبراہٹ دو چند ہو گئی. اندر ہے جناب. بلاؤ انہیں. اس نے اگلا حکم صادر کیا تو اس کے تیور سپاہی کو پریشان کر گئے. مگر آپ ہیں کون سر جی؟ سیف علی جنگ، اس علاقے کا نیا ایس پی. اور سامنے کھڑے سپاہی کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں فک ہو گئی تھی. کبیر سنگھ کے اسلام قبول کرنے کی خبر چاروں طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی. سارے سکھ گھرانوں کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا لیکن چونکہ اس معاملے میں ان کا اپنا سکہ ہی کھوٹا تھا سو وہ کسی کو بھی الزام نہ دے سکے تھے. البتہ بلو کو عبداللہ کے گھر سے لے جانے کے لیے سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا مگر وہ اپنی اکلوتی اولاد کو چھوڑ کر جانے کے لیے کسی طور آمادہ نہ ہوئی تھی. اجیت کو عبداللہ نے در در کی ٹھوکروں کی نظر کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا جس کے بعد بلو کا اس دہلیز کو پار کرنا جیسے ناممکن ہو گیا تھا. سزا کے طور پہ ساری سکھ برادری نے عبداللہ کے ساتھ ساتھ بلو سے بھی ہر تعلق ختم کر لیا تھا.
बिल्लो को जैसे चुप लग गई थी। सारा दिन सर झुकाए वो न जाने किन सोचों और कामों में मसरूफ़ रहती थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। और रात होने पे वो उसी खामोशी की चादर ओढ़े साथ वाले कमरे में जाके बंद हो जाती थी। मिलना मिलाना, हंसना बोलना, उसने हर चीज़ तर्क कर दी थी। उसकी ये हालत अब्दुल्ला के लिए बेहद तकलीफ़ का बायस थी। कबूल इस्लाम के बाद जिस दिन अब्दुल्ला ने अपने सालों लंबे केस बनवाए थे और अपने दाढ़ी को इस्लामी ख़त दिया था, उस दिन बिल्लो कोर फूट फूट कर रोई थी। उस रोज़ उसने अपने शौहर, अपने कबीरों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। वो अब उसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखने की रवादार नहीं रही थी। इस तनाव भरे माहौल ने अजीत को भी परेशान कर दिया था। अपने बाप के मज़हब बदलने के तानों ने उसके अंदर सवालों का एक अंबार लगा दिया था, जिसे अब्दुल्ला वक्तन फ़वक्तन उसकी समझ के मुताबिक कम करने की कोशिश करता रहता था, मगर दिल का बदलना, किसी और सिमत खींचना उसकी कैफियत को वो भला एक बच्चे तक कैसे पहुंचा सकता था। ये तो बस वक्त ही था जो उसका नुक्ता नज़र उसकी औलाद पे वाज़े करके उसे अपने बेटे की नज़र में सही या गलत साबित कर सकता था। और अब्दुल्ला के अंदर उस दिन को लेकर बहुत घबराहट थी। अब्बा, तू रोटी क्यों नहीं खा रहा? अजीत ने सोचों में डूबे अब्दुल्ला का बाजू हिलाया। खा रहा हूँ पुत्र। बोझल सांस लेते हुए उसने खाली नज़रों से अपने पहलू को देखा जो हैरान पड़ा था। बिल्लो उन दोनों बाप बेटे के आगे रात का खाना रख के खुद कमरे में चली गई थी। अजीत ने बाप की आंखों में फैली अफसुर्दगी के रंगों को बाखूबी महसूस कर लिया था। अब्बा, अब्दुल्ला की नज़रें अपने लाडले के कमलाए हुए चेहरे पर आ ठहरी। बेबे कब तक हमसे नाराज़ रहेंगी? और उसके दिल में जैसे एक ठेस सी उठी थी। उसका मासूम बच्चा दिनों में ही कितना बड़ा, कितना एहसास हो गया था। चल कर तेरी माँ को मनाते हैं। अचानक अपनी जगह से उठते हुए उसने बेटे का हाथ थामा तो वो बेतरह खुश हो गया। दोनों बाप बेटा चलते हुए बरामदे में बने कमरे तक पहुंचे तो अजीत ने रुक कर बाप की तरफ देखा। तू इधर ही रुक अब्बा, पहले मैं जाता हूँ। और अब्दुल्ला बेटे की इस दर्जा होशियारी पे बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चंगा, जा फिर। अजीत दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। अब्दुल्ला एक गहरी सांस लेता बाहर टहलने लगा। दिल में अपनी बिल्लो को मनाने के ढेरों जुमले तरतीब देता वो अभी पलटा ही था कि रूहानसा सा अजीत घबराया हुआ बाहर आया। अब्बा, बेबे को पता नहीं क्या हो गया है, वो अखियाँ नहीं खोल रही। और अब्दुल्ला उसे हटाता सरपट कमरे की जानिब भागा था। भलौनते चारपाई पे चत पड़े वजूद पे झुकते हुए उसने परेशानी से उसके गाल थपथपाए थे, लेकिन बेसूद। अजीते, जा पानी लेके आ। हवास भागता सा कहता वो तेज़ी से चारपाई पे बैठा था और तभी उसका हाथ बिल्लो के हाथ से जा टकराया था, जो अगले ही लम्हे बेजान सा चारपाई से नीचे झूलने लगा था। अब्दुल्ला ने फटी फटी आंखों से उसके झूलते बाजू को देखा था। बिल्लो, वहशत से उसे पुकारते हुए उसने बेलौनत कौर के साकित वजूद को दोनों शानों से थामकर झंझोर डाला था, मगर बाप के रोने की आवाज़ पे पानी का गिलास अजीत के नन्हे हाथों से फिसलकर ज़मीन पे गया था। वो भागता हुआ कमरे में आया था, जहाँ अपने अब्बा को बेबे को सीने से लगाए ज़ोर ज़ोर से रोता देख के उसका छोटा सा दिल कांप उठा था। घर में पैदा हुए नए तनाव ने जरनाब को बेहद परेशान कर दिया था। उसने साफ लफ्ज़ों में अम्मा जान और शाह बीबी से इस रिश्ते को इसी जगह ख़त्म कर देने के लिए कहा था, मगर नकार खाने में उसकी अब कोई भी सुनने को तैयार ना था। थक हार कर वो अपनी वाहिद गमगुसार सदफ के सामने बिखर गई थी, जो उसकी जहनी हालत को देखते हुए शाह बीबी से इजाज़त लेकर उसे हवेली से बाहर ले आई थी। कहीं एकड़ पर फैले बगात उनकी मलकियत थे, यहाँ वो बगैर किसी झिझक के आराम से घूम फिर सकती थी। मुलाजमों को साथ लिए चाय का सामान हमरा उठाए सदफ ने उस छोटी सी आउटिंग को बाकायदा पिकनिक का रंग दे दिया था। खुली हवा, बहते पानी और उसके नटखट से भतीजों की शरारतों ने जल्दी जरनाब का ध्यान बटा दिया था। उसे फिर से मुस्कुराता देख के सदफ ने सुख का सांस लिया था, वरना कल रात से रो रो कर जरनाब की हालत गैर हो चुकी थी। मैं ज़रा चाचा नूर इलाही के घर वालों से हाल अहवाल करने जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? बागात के पुराने मुलाजिम का नाम लेते हुए जरनाब ने सदफ की तरफ देखा। ना बाबा, मैं इन शैतानों को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती। उमर को बामुश्किल तमाम काबू करते हुए उसने उसकी गीली शर्ट उतारी। ठीक है, मैं फिर अभी आती हूँ। खड़े होते हुए उसने अपने कपड़े झाड़े। फजीला बीबी के साथ जाओ, सदफ ने चाय पीती फजीलत से कहा तो जरनाब ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। तुम चाय पियो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ख्याल से जाना।
صدف کی ممتا بھری پکار نے آگے بڑھتی زینب کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ سچ شکر تھا کہ اس کی زندگی میں بھی حقیقی محبت کی چاشنی میں ڈوبے کچھ رشتے موجود تھے، وگرنہ جو روپ اسے قسمت چند نام نہاد اپنوں کا دکھا چکی تھی، اس کے بعد تو اگر وہ اپنی ذات پر سے بھی اعتبار کھو بیٹھتی تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ یاسیت سے سوچتی وہ اپنے دھیان میں چلی جا رہی تھی جب اچانک درختوں کے درمیان سے نکل کر کوئی اس کی راہ میں آیا تھا۔ زینب کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ بے اختیاری کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائی تھی اور اپنے سامنے ہاشم شاہ کو کھڑا دیکھ کے اس کا دل تیزی سے پھیل کر سمٹا تھا۔ بائیں ہاتھ سے مونچھوں کو سنوارتے ہوئے ہاشم نے اپنی پیاسی نگاہوں کو زینب کے کندن سے وجود پہ جما دیا تھا۔ آہ، کتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں میں۔ اس کی عامیانہ نظروں اور الفاظ نے زینب کا چہرہ سرخ کر دیا۔ وہ سختی سے لب بھینچے تیزی سے پلٹی تھی کہ ہاشم نے ایک ہی جست میں اسے کلائی سے پکڑتے ہوئے قریب لگے درخت کی طرف دھکیل دیا تھا۔ زینب کا کندھا بہت زور سے تنے سے ٹکرایا تھا۔ وہ بے اختیار کرا اٹھی تھی۔ تمہارے سامنے تمہارا باپ نہیں، ہاشم رجب حسین شاہ کھڑا ہے، یہ نخرے کسی اور کو دکھانا، سمجھی؟ غصے سے اسے دیکھتا وہ گھرا کر بولا۔ زینب نے سرت سے خود کو سنبھالا۔ اور تمہارے سامنے بھی کسی مزارے کی بیٹی نہیں بلکہ پیر سید نذر حسین شاہ کی عزت کھڑی ہے، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ غصے سے بولی تو ہاشم کے لبوں پہ استزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری حد ابھی تم لوگوں نے دیکھی کہاں ہے؟ اس کی مسکراہٹ نفرت میں ڈوبنے لگی۔ قسم خدا کی، جس دن کسی اور کی ڈولی میں بیٹھی نا، میں تمہیں اور تمہارا ہاتھ تھامنے والوں کو سفید حویلی کی دہلیز پہ ہی ختم کر دوں گا۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھینچی کہ ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی۔ تم مجھے خوف زدہ کرنے آئے ہو؟ زینب کی پیشانی پہ موجود بل گہرے ہو گئے۔ نہیں، یہ باور کروانے آیا ہوں کہ تم صرف ہاشم شاہ کی ہو۔ میں اور تمہاری؟ زینب طنزی انداز میں مسکرائی۔ جو شخص سالوں پہلے میرے قابل نہیں تھا، میں آج اس کی دوسری بیوی بنوں گی۔ جاؤ ہاشم شاہ، جا کے اپنا منہ دھو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کی ہر خوش فہمی کے پرخاشیں اڑا دے۔ ہاشم کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ بہت بڑی بات کر دی ہے تم نے زینب نذر حسین۔ لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا تو آواز میں بردوت اپنے عروج پر تھی۔ اب تو اگر تمہیں اٹھا کر بھی اپنے قدموں میں گرانا پڑا تو گراؤں گا۔ اس کی آواز پہ زینب نے دانت پہ دانت جمائے اسے گھورا۔ اگلے ہی پل وہ اپنا سارا خوف پسے پش ڈالتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ اور مجھے اگر خود کو ختم کر کے بھی تمہاری جیت کو ہار میں بدلنا پڑا تو بدلوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کون کس کو دھول چٹاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اچانک اس کی طرف جھکا تو زینب بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ ہاشم خباثت سے ہنس پڑا۔ کب تک میری جان؟ اسے دیکھتا وہ کمینگی سے گنگنایا۔ زینب کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی واپسی کے لیے پلٹی۔ ہاشم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آج کے آج جا کر اس رشتے کو ختم کرواؤ، ورنہ وہ حال کروں گا اس شہزادے کا کہ گھر والے صورت تک پہچان نہیں پائیں گے۔ با آواز بلند بولتا وہ زینب کو لب بھینچنے پہ مجبور کر گیا تھا، مگر اس نے پیچھے پڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ زینب کو بنا کوئی رد عمل دکھائے آگے بڑھتا دیکھ کے ہاشم شاہ کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے تھے۔ تمہاری یہ بے نیازی نہ تم سے چھین لی زینب نذر حسین شاہ، تو ہاشم نام نہیں میرا۔ اس کی پشت پہ نظریں جمائے وہ جیسے ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، دین اسلام قبول کرنے والوں کو اللہ پاک نے ہر دور میں آزمایا ہے۔ تمہاری پہلی آزمائش تمہارے اپنوں کا تمہیں چھوڑنا تھا، تمہاری دوسری آزمائش تمہاری محبت کرنے والی بیوی کی جدائی ہے۔ یہ سوچنا کہ بلونت کور کی موت کے ذمہ دار تم ہو بالکل غلط ہے۔ سب کی موت کا ایک دن مقرر ہے۔ تمہاری بیوی نے اسی دن اور اسی گھڑی اس دنیا سے جانا تھا، پھر چاہے تم کبیر سنگھ رہتے یا عبداللہ بن جاتے، تمہارا اور اس کا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے برابر سر جھکائے بیٹھے عبداللہ کا شانہ تھپتھپایا۔ بلو کی موت کو آج چوتھا دن تھا اور عبداللہ کا غم کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بلو کو اس اچانک موت اور اپنے گھر کی بربادی کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہا تھا، اور کیوں نہ ٹھہراتا؟ بلونت کور کے رشتہ داروں اور ساری سکھ برادری میں ایسا کون تھا جس نے اسے لان تان نہیں کی تھی؟ اس کے نقصان کو واحد گرو کی مار نہ گردانا تھا۔ وہ سب سچے ہوئے تھے اور اس کا منہ کالا ہوا تھا۔ وہ خود کو مجرم نہ گردانتا تو اور کیا کرتا؟ گاؤں کے ہر فرد نے یہ تماشا دیکھا تھا۔ شاہ صاحب بھی انجان نہ تھے، وہ بس اس
گھڑی کے منتظر تھے جب عبداللہ ذہنی اور جذباتی طور پہ اس قابل ہو جاتا کہ ان کے الفاظ کو سمجھ سکتا، اور آج ان کے نزدیک وہ وقت آ گیا تھا جبھی تو وہ خود چل کر اس کے گھر تک آئے تھے اور اب بہت محبت سے اسے ساتھ لیے بیٹھے تھے۔ تمہارے دل میں شاید یہ خیال بھی آتا ہے کہ تم غلط کشتی میں سوار ہو گئے ہو، اور یہ کہ شاید تم پہلے صحیح تھے، لیکن جب تم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو گے تو یہ جانو گے عبداللہ کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں سارے مومنوں کو بتا دیا ہے کہ وہ ان کا امتحان لے گا، اور یہ تمہارا امتحان ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا عبداللہ جو اس سے محبت کا دعوے دار ہے وہ اس نقصان سے پریشان ہو کر، دنیا کی کڑوی باتوں سے گھبرا کر کہیں اسے چھوڑ تو نہیں دے گا۔ نرم لہجے میں بولے تو عبداللہ سر اٹھا کر ان کا مشفق چہرہ دیکھا۔ میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا سرکار، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں سوچی پہ گیا ہوں۔ وہ بولا تو اس کی آواز اندیشوں کے مارے بھر آئی۔ میں کیا کروں جی؟ اس نے گھبرا کے ان کا ہاتھ تھاما۔ صبر کرو اور یہ یاد رکھو کہ تم صرف اپنے اللہ کے بندے ہو، یعنی تمہاری جان، مال، اولاد سب تمہارے رب کی عطا کردہ ہے، وہی تمہارا مالک ہے، اور مالکوں کو تو کبھی بھی اپنی چیز واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے نا عبداللہ۔ وہ دھیرے سے مسکرائے تو بغیر ان کی بات سنتے عبداللہ کا سر اس بات میں ہل گیا۔ شاباش، تم ایک سچے مسلمان ہو، اس لیے اب تم اپنے اس نقصان کا اور غم نہیں کرو گے۔ کل سے میں تمہیں انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر سنانا شروع کروں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے صحیح راستے پہ ہو۔ اور عبداللہ کے چہرے پہ پھیلا اضطراب جیسے کہیں ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا تھا، اور پھر پورے نور ولا نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک غیر تعلیم یافتہ نو مسلم کو پیر سید نذر حسین شاہ نے اپنی تربیت سے ایمان کامل رکھنے والا مسلمان بنا دیا تھا۔ اس کار خیر میں سفید حویلی کے تینوں خواتین نے ننھے اجیت کی ذمہ داری اٹھا کر شاہ صاحب کی بھرپور مدد کی تھی۔ شاہ صاحب کے کہنے پہ عبداللہ اپنے بیٹے کو لے کر حویلی آ گیا تھا، جہاں ان کی رہائش کا بندوبست دیگر ملازمین کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ دربار اور مسجد کا سارا انتظام شاہ صاحب نے عبداللہ کو سونپ دیا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی عزت و مرتبے میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہوا تھا۔ اس کا بیٹا حویلی کے اپنے بچوں کی طرح گھر کے اندر باہر بھاگتا پھرتا تھا۔ بختیار شاہ سمیت کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اجیت کو سخت نظر سے دیکھ بھی سکتا۔ اس کی تعلیم و تربیت پہ شاہ صاحب خصوصی توجہ دیتے تھے۔ گاؤں کے اسکول کے علاوہ انہوں نے گھر پہ ہی اس کے لیے انگریزی تعلیم کا علیحدہ سے بندوبست کروایا تھا، اور اسے آنے والے وقت میں اپنا دستے راست بنانے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی یہ محبت عبداللہ کو ہر آن ان کا احسان مند کیے دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے شاہ صاحب کی میٹھی شخصیت اجیت پہ بھی اثر انداز ہونے لگی تھی۔ وہ باپ کو ان کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھتا، دینی باتیں کرتے سنتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل ان باتوں کی طرف مائل ہونے لگتا۔ سچ ہے، بچے اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اجیت پہ بھی سفید حویلی کا ماحول اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ پلک جھپکتے میں 2 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ شاہ بی بی کے مشورے کے مطابق سید نذر حسین شاہ بختیار شاہ کو زمینداری کی طرف لے آئے تھے، اور اس بار انہیں بختیار شاہ نے مایوس نہیں کیا تھا۔ بیٹے کو احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا دیکھ کر شاہ صاحب نے اس کا گھر بسانے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ یوں جب زینب محض 10 برس کی تھی تو 18 سالہ معصومہ بیاہ کر سفید حویلی چلی آئی تھی۔ اس دوران عبداللہ کی خواہش پہ 12 سالہ اجیت کو شاہ صاحب نے اس کی ایما پر کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کروایا تھا۔ وہ دن عبداللہ کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ اس روز اس کے ہر خوف کا خاتمہ ہوا تھا۔ اللہ نے نہ صرف اسے اس کی اولاد کے سامنے سرخرو کیا تھا، بلکہ انعام کے طور پر اس کے بیٹے کو بھی محمد مصطفیٰ کی نئی پہچان عطا کر کے دین و دنیا کی بھلائی عطا کر دی تھی۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول اور اس کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ یہ ناول میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ناول ہے۔ آگے بھی بہت مزے کا ناول ہونے والا ہے۔ اور اچھا، جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا یہ ناول کون سا ہے، کیسا ہے، کس طرح کی سٹوری ہے، لیکن جب میں نے پڑھا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ ناول میں نے پڑھا ہوا ہے، اور یہ ناول میں نے شاید آئی تھنک سو شعاع میں پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، خواتین ڈائجسٹ تو ہمارے آتے نہیں تھے، آنچل ہوتا تھا اور یہ شعاع ہوتا تھا، تو شعاع میں ایسی سٹوریز آتی ہیں، مطلب آنچل میں تو بہت گھریلو ٹائپ آتی ہیں، تو شعاع میں تھوڑی سی اور طرح کی ہوتی ہے، تھوڑی پیچیدہ کمپلیکیٹڈ سی سٹوریز ہوتی ہیں۔ خواتین میں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی ادارے سے شائع ہوتے ہیں، جس طرح کے حجاب اور آنچل ایک ہی ادارہ، اور میرا خیال ابھی کچھ اور بھی انہوں نے
شائع کرنا شروع کر دیا، لیکن خیر ابھی ہم لوگ ڈائجسٹ پڑھتے نہیں ہیں اب تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سافٹ فارم میں ہی لے لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. لیکن خیر میری بہن ابھی بھی پڑھتی ہوں گی، کبھی کبھی پرانے ناولز وہ ڈھونڈ لیتی ہیں، کیونکہ وہ خیر ابھی وہ بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، چھوڑو یار. میری بہن نہیں پڑھتی تھی اور اسی کی وجہ سے میں پڑھتی ہوں، لیکن اس نے ہمیں نہیں فورس کیا کہ پڑھو، ہم اپنی وجہ سے پڑھتے ہیں، کیونکہ آپی کو ہمیشہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ خود تو نکمی تھی، مطلب نکمی کام کے معاملوں میں نہیں، خود تو مطلب اس طرح کی کرتی ہے، ان کو بھی لگا دیا دونوں کو. لیکن ہم لوگ اپنی مرضی سے یار تھا، ہمیں بھی شوق تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس نے ہمیں مجبور کیا تھا. مجھے تو آپی نے کبھی بھی نہیں کہا تھا، انفیکٹ وہ تو مجھے پڑھنے بھی نہیں دیتی تھی. جب شروع میں پڑھتی تھی، جو بھی میرے ہاتھ میں رسالہ دیکھتا تھا، جو بھی ڈائجسٹ دیکھتا تھا، پکڑ لیتے تھے مجھ سے اور میرے سے چھین کر رکھ دیتے تھے. تو ابو بھی مجھے بہت ڈانٹتے تھے، امی بھی لڑتی رہتی، کیا ہر وقت پڑھتی رہتی، کیا یہ کرتی رہتی، اور کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کرتی رہتی ہے، اور اب وہی میں کام کر رہی ہوں. تو وقت کی بات ہے، بس یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اب بھی دیکھو میں پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے اس کام کرنے کا فائدہ ہے، تو بس کوئی بھی کام برا بھی نہیں ہوتا، اور سارے کام اچھے بھی نہیں ہوتے، ہر ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. خیر مجھے بہت مزہ آتا ہے ناولز پڑھنے میں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے فینٹی کیا بولتے ہیں اس کو، جو بھی بولتے ہیں، میں ابھی بول نہیں پا رہی ہوں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کر دوں، لہٰذا میں کوشش بھی نہیں کر رہی کہ جو بھی بولتے ہیں فینٹسی یہی بولتے ہیں شاید. تو یہ جو دنیا ہے نا اس والی دنیا میں مطلب آپ اچھا فیل کرتے ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر اپنے مسائل پرابلمس کو چھوڑ کر آپ کسی اور کے گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ان کے پرابلمس کیا چل رہے ہوتے ہیں، دنیا میں داری میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ پر جو ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے نا، تو بس بھائی ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہماری بھی ایک نہ ایک دن ہیپی اینڈنگ ہو ہی جائے گی. تو بس اسی ہوپ کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ ہم لوگ بس زندگی گزار ہی رہے ہیں، اور ایک دن ہم گزر ہی جائیں گے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. خیر بس اب میرے پیپرز بھی ہونے، اور مجھے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ بھی کافی زیادہ کرنی ہے، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا کم ڈیوریشن کا ناول دے دوں. تو پلیز اگر میں کم ڈیوریشن کا دوں تو سن لیا کرنا. جو تم لوگ سنتے نہیں ہو نا، تو پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرا دل نہیں کرتا. اور شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ ناول سنا بھی ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں پڑھتی ہوں تو کوئی اور نہ پڑھے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے. اور مجھے اس میں جو پنجابی تھی نا، بہت مزہ آیا پنجابی پڑھنے میں. اور کچھ شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ پنجابی ظاہر سی بات ہے آپ جتنی مرضی ویسے بولتے ہو، لیکن آپ نے پڑھی نہ ہو تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے تھوڑی سی پڑھنے میں. تو تھوڑا بہت میں اٹکی ہوں، لیکن پھر میں نے اچھی بولی ہے پنجابی. مجھے بتائیے گا میری پنجابی کیسی تھی، اور آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا، اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی. امید تو ہے کہ اچھی لگی ہوگی، اور باقی میں آپ لوگوں کو تھوڑی شارٹ ایپیسوڈز دیا کروں گی، تو کائنڈلی تھوڑا سا میرے ساتھ وہ کر لیں، کیا کہتے ہیں جو بھی وہ کیا جاتا ہے کمپرومائز، ہاں وہ کر لیں. اور پھر ہم لوگ اچھے ناول سنا کریں گے. تھوڑا اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں گیپ دوں، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی شارٹ ویڈیوز دے دیا کروں. میرے لیے 2 گھنٹے ویڈیوز پرووائڈ کرنا بہت مشکل ہے. میں کہہ رہی ہوں میں ساری چیزوں کے ساتھ ٹچ میں رہوں نا، کہ یہ کام بھی کر لو، وہ کام بھی کر لو. میں نے جو اپنے نئے چینل پر، جو میرا نیا چینل ہے بکس فار ایور، وہاں پر میں نے قرآن کا ترجمہ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں تفسیر کے ساتھ، میں وہ بھی نہیں کر پا رہی ہوں. اور دوسرے چینل پر بھی میں ناول ریکارڈ کرنا چاہ رہی ہوں، میں وہ بھی نہیں کر پا رہی. میں اسی چینل پر بھی ناول نہیں پرووائڈ کر پا رہی. تو میں اب کوشش کروں گی کہ ٹائم نکالوں، اچھے سے ٹائم ضائع نہ کروں، اور اپنے ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کروں. ٹھیک ہے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.